ألا ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلون أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار من يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. Jazakallah khair Sabaji, mashallah tilawat was very clear and audible. Sisters, अब हमारी उस्ताजा लुबना बाजी क्लास का आगाज़ करेंगे दुआओं के साथ और फिर सूरह अल-फतह की आयत नंबर 5 ऑनवर्ड से तफसीर करवाएंगे. आप सभी सिस्टर से दरख्वास्त है कि क्लास को तवज्जो के साथ में सुने और हमारे साथ एंड तक जुड़े रहें. ओवर टू यू बाजी. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. Am I audible? जी बाजी ऑडिबल अल्हम्दुलिल्लाह. दुआओं के साथ क्लास का आगाज़ करते हैं. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك
سلطانا نصيرا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي وغمي آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی باجی آیت نمبر 1 سے لگا دیجیے. آپ نے تھوڑا سا 2 منٹ میں ریکیپ کر لیتی ہوں تمام آیتوں کا اور انشاءاللہ پھر 5 آیت سے ہم جو ہے وہ ریکیپ کر لیں گے. Basic SQL query. So it includes both selection and projection. Select and project. Selection and projection tables. What is the selection? السلام علیکم بینجمن, جسٹ 2 منٹس آپ پلیز. اوکے باجی جی. سسٹرس باجی جب تک آتے ہیں تب تک آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے نوٹس کو ریڈی کر لیں یا پھر یاد کر لیں کہ باجی نے لاسٹ کلاس میں کیا کروایا تھا. ایک ریکیپ آپ لوگ خود سے بھی کریں تاکہ باجی کوشچنس پوچھیں تو آپ لوگ پھر فٹافٹ آسانی کے ساتھ رپلائی کر سکیں. اور اسکرین پر لگی جو آیت ہے وہ بھی آپ لوگ ریسائٹ کر سکتے ہیں. Select and project. అంటే నాకు కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ రోస్ కానీ టపుల్స్ కానీ కావచ్చు. యూజింగ్ విచ్ ఆపరేటర్ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇట్. సెలెక్ట్ ఆపరేటర్. సో సెలెక్ట్ ఆపరేటర్ ఇస్ ఏ డేటా రిట్రీవల్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ డేటా క్వైరీ లాంగ్వేజ్ అన్నమాట. యూజింగ్ సెలెక్ట్ ఆపరేటర్ అంటే we can select the required rows or we can select the required number of attributes. కరెక్టేనా? రైట్. ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాడు? సో you can also call it as data retrieval language. Retrieve data from one or more number of tables. So we can get the data from one table. ఒక టేబుల్ నుంచి వస్తుంది. We are getting the data from more than one table also వస్తుందా లేదా? ఎలా వస్తుంది? Using join operator. Join use చేస్తున్నాడు. Join అని చెప్పేసి ఏం చేస్తున్నాం? السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر اور آل یور کوپریشن. بینجمن جی باجی. آپ لوگ کیسے مینیج کر لیتے ہو بیبی کے ساتھ؟ آئی کانٹ. الحمدللہ اللہ آپ لوگوں کو صبر دے, طاقت دے. اینڈ سیم وتھ می. اوکے, سو پرے فار می آلسو. جی باجی. چلیے دعا جو ہے وہ کر چکے ہیں. ابھی تھوڑا سا ہم 2 منٹ میں جو ہے وہ ریکیپ لے لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم 2-3 بار ہم شان نزول کر چکے ہیں. پچھلی مرتبہ بھی ہم نے بہت ڈیپتھ میں آیت نمبر 1 سے لے کے 4 تک ایکسپلیشن کیا ہے. جسٹ جو ہے ایک برش اپ دینے کے لیے تھوڑا سا اور کلیئرٹی آ جائے تو ایک روانگی سے جو ہے میں ورڈ ٹو ورڈ لے لوں گی تو آپ کو جیسے ساری تفسیر جو ہے وہ ایک ریکال ہو جائے گی. اب یہاں پر پہلی آیت لیتے ہیں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا. بے شک ہم نے جو ہے کہ کھول دیا ہے ہم نے یا فتح دے دی ہم نے لَكَ لیا آپ کے فتحًا مبین, کھلی فتح ہے, کلیئر کانگریسٹ یعنی کھلی فتح ہے نا. لوگ جو صحابہ اکرام اس کو شکست سمجھ رہے تھے لیکن یہ فتح ہے. یہ صلح حدیبیہ کی جو اگریمنٹ تھے اس کے اندر کلوزز بظاہر تو لگ رہا تھا کہ صحابہ اکرام کی شکست ہو گئی لیکن ایکچولی اس کلوز نے, اس ایگریمنٹ نے آگے کے راستے جو ہے مسلمانوں کے لیے, صحابہ اکرام کے لیے آسان کر دیے. اب یہ جو صلح حدیبیہ کے ایگریمنٹ یا صلح ہوئی تو اس کا فائدہ کیا ہوا وہ آیت نمبر 2 میں ہم دیکھیں گے کہ صلح حدیبیہ کے ایگریمنٹ سے فائدہ کیا ہوا. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ, تاکہ معاف کرے اللہ کو اللہ جو پہلے ہو چکا من ذنبک کا آپ کی قصور سے. یعنی یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی وجہ سے, اس صلح حدیبیہ کی وجہ سے آپ کے جو پہلے ہوئے قصور ہے یعنی نبوت کے پہلے, اور میں نے آپ کو پچھلی مرتبہ بھی بتائی تھی کہ جو پیغمبر ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں, انسینٹ ہوتے ہیں, ان کے کوئی گناہ ایسے ہوتے تو نہیں ہیں, لیکن پھر بھی یہاں پر ان کے لیے یہ بات کیوں آئی کیونکہ ان کو اپنی اسٹینڈرڈ سے لو کام نہیں کرنا. یعنی
खिलाफ औला काम नहीं करना है, वो पैगंबर के लिए ज़ंब शुमार है। समझ में आ गई बात? एनी काम जो खिलाफ औला हो वो पैगंबर के लिए ज़ंब शुमार होता है। तो अल्लाह सुब्हान व तआला कहते हैं कि जो तुमने पहले नबूवत के पहले जो कुछ किया है उसको अल्लाह सुब्हान व तआला बख्श देंगे, या फिर उसके बाद भी तो वमा ताखर, बाद में भी जो हुआ कुछ भी चीज तो जो है अल्लाह सुब्हान व तआला उसको भी माफ कर देंगे। और फिर ये सुलह हुदैबिया की वजह से और क्या हुआ, वो युतिम नेमतहू, पूरा कर दे उसकी नेमत को। अल्लाह दीन को कंप्लीट करना चाहते हैं। और वाकई सुलह हुदैबिया के एग्रीमेंट के बाद में दीन को फैलाने में बड़ी आसानी हो गई, क्योंकि जंग बंदी का ऐलान हो गया 10 साल, तो उसमें दावा का बड़ा मौका मिला और बहुत ज्यादा जो है वो मुसलमान हुए लोग। यानी अगर आप सोचें कि ये 2 सालों में जितने मुसलमान हुए वो 19 साल में नहीं हुए, लास्ट जो है 2 साल में इतने मुसलमान हुए, ताकि अल्लाह नेमत कंप्लीट कर दे अलैका आपके तरफ, वयाहदी का और रहनुमाई करे आपकी सिरात मुस्तकीम, यानी जो है सीधे रास्ते की तरफ। ये यहाँ पर तो इसका फायदा, ये 3 फायदे हमको यहाँ पर चार फायदे समझ में आ रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर कोई खिलाफ औला काम किया है तो अल्लाह सुब्हान व तआला उसको बख्श देंगे पहले या बाद में। और फिर दीन की नेमत कंप्लीट हुई और फिर जो है सिरात मुस्तकीम यानी खुल गया, तो सीधा रास्ता दिखाया जाएगा इस्तकामत के साथ दीन की तकमील का। तो ये होगी सेकंड नंबर की आयत। थर्ड नंबर की आयत अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाते हैं वयंसुरुकल्लाहु नस्रन अज़ीज़ा, और फरमाया ए नबी आपकी मदद अल्लाह करेगा और मदद जरूर करेगा, क्योंकि वो जबरदस्त है। अल्लाह ऑल केपेबल है आपकी मदद करने पर। और वाकई यानी अगर आप देखें कि मदद बख्शेगा अल्लाह, जो कभी न दी आपको जिससे आपका दुश्मन जो है आज़ीज हो जाए। यानी ये सारी चीजें हम देख चुके हैं कि अल्लाह ने मदद की। और फिर आयत नंबर 4 में क्या कहा, अल्लाह सुब्हान व तआला ने फरमाया वो हुवल्लज़ी, और वो अल्लाह वो जिसने अंज़ला, जिसने नाजिल किया सकीनतुल सुकून इत्मीनान फी कुलूबी, दिल में अल मुमिनीना मोमिनों के, यानी अल्लाह सुब्हान व तआला ने मोमिनों के दिल में यानी सहाबा इकराम के दिल में कैसे सुकून भर दिया। सुकून कैसे, आप सोचे ना कितना कुछ उस यानी सुलह हुदैबिया के क्लॉजेस में कितनी कुछ ना इंसाफी वाली बात थी और सहाबा इकराम को जो है ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह सुब्हान व तआला ने सुकून दे दिया था कि वो उसको एक्सेप्ट कर ले। इसके अलावा वो जो कुफ्फार मक्का है, मुशरिकीन मक्का थे, वो कितना जो है हमलावर होने की कोशिश कर रहे थे मुसलमानों पे, ताकि उनको प्रवोक किया जाए, इंस्टिगेट किया जाए, ताकि वॉर हो जाए और फिर जो है उनको बदनाम कर सके कि ये जंग के इरादे से आए हैं। लोगों के सामने जो है पूरे अरब के सामने उनको बदनामी, बट अल्लाह सुब्हान व तआला ने ऐसी सकीनत जो है सहाबा इकराम के दिलों में डाल दी थी कि उन्होंने झड़प की नहीं, क्योंकि उनका इरादा ही नहीं था, उनका नियत तो सिर्फ जो है वो उम्रा करने का था। तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने सकीनत डाल दी थी। ऐसा क्यों किया, लियज़दादू, ताकि वो बढ़ा ले ईमान के ईमान के, क्योंकि अल्लाह इनके ईमानों को बढ़ाना चाहता है, क्योंकि अब जिसके दिल में ईमान होता है वही ईमान बढ़ता है। साहबा इकराम के दिलों में ईमान था, ऑलरेडी था। जब वो मदीना से निकल रहे थे और उमरा की गर्द से जा रहे थे, तो ये एक ईमानी सफर ही तो है। देखिए जब हम उमरा के लिए जाते हैं तो ये क्या है, ये एक ईमानी सफर होता है ना, है ना, ईमानी सफर होता है। तो उनका ईमान तो था, जब वो मदीना में थे तो साहबा इकराम का ईमान तो था ही, लेकिन ये सारी चीजें जो पेश आई उमरा जाने के बाद, सुलह हुदैबिया का एग्रीमेंट साइन करने के बाद, तो इसके वजह से क्या हो गया, उनके ईमान में इजाफा हो गया। अल्लाह ने उनके ईमान को पहले से ज्यादा बढ़ा दिया। कैसे, टेस्ट में डाल के, ठीक है, अल्लाह टेस्ट में डालते हैं। और जब बंदा अल्लाह की रजा में खुश हो जाता है और मुश्किल घड़ी में सब्र कर लेता, क्योंकि साहबा इकराम ने बड़ा सब्र दिखाया था, बड़ा सब्र। आप सोचे वो क्लॉजेस सुन करके, यानी इतने अनफेयर क्लॉजेस, इसमें सब्र, और ये कुफ्फार मक्का इस कदर सता रहे हैं, इंस्टिगेट कर रहे हैं, वॉर पर आमादा है, उनको परेशान कर रहे हैं, फिर भी सब्र, बहुत सब्र किया। तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने साहबा इकराम को टेस्ट में डाला ताकि उनके दर्जे
बढ़ सके। इम्तिहान क्या करता है? अगर आप देखें कि इम्तिहान से क्या होता है, अगर हम एक क्लास में हो, समझो हम 9th स्टैंडर्ड में हैं कोई, और वो 10th में जा रहा है ना, तो इम्तिहान 9th का देगा तो 10th में जाएगा ना, तो उसके दर्जे बढ़ जाते कि नहीं? उसके दर्जे बढ़ जाते हैं, प्रमोशन मिलता है, अपग्रेडेशन होता है। समझ में आ रही है आपको बात? कोई अगर एसएससी कंप्लीट कर ले तो फिर उसका दर्जा बढ़ जाता है और फिर वो कॉलेज में जाता है। तो इम्तिहान से क्या होता है? इम्तिहान से इंसान के दर्जे बुलंद हो जाते हैं। इम्तिहान से इंसान के दर्जे बुलंद हो जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने सहाबा इकराम के दर्जे बुलंद कर दिए। जो ईमान वाले होते हैं ना, मुश्किल हालात उनके ईमान में इजाफे का सबब बनते हैं, उन अगले दर्जे पर वो जाते हैं। आजमाइश मुनाफिकों को नीचे डाल देती है, लेकिन ईमान वालों को आगे बढ़ा देती है। मैंने आपको बताया था कि कभी जो है जब परेशानियां आए, कोई मुसीबत हम पर आए, तो याद रखना एक बात, सबसे पहले तो कि मोमिन को अगर एक कांटा भी चुभता है तो वो उसके लिए मगफिरत का सबब बन जाता है। अल्लाह उसके दर्जे को बुलंद करते हैं। जब मोमिन अल्लाह की खातिर कोई चीज को यानी बर्दाश्त कर जाता है, हालात बहुत डिफिकल्ट है लेकिन फिर भी अल्लाह के लिए वो चीज को बर्दाश्त कर जाता है, खुसूसन दीन के लिए। ये दुनिया के लिए तो फिर भी हम बहुत सारी चीजें बर्दाश्त कर जाते हैं, दुनिया के लिए हम बहुत सारी चीजें बर्दाश्त कर जाते हैं। समझो अगर किसी का बॉस हो, वो उसको बहुत डांट रहा है, उस पर जुल्म कर रहा है, तो उसको मालूम है मेरी दुनिया जो है वो खराब हो जाएगी अगर मैं इसको जॉब छोड़ दूंगा। तो दुनिया के लिए तो हम बहुत सारी चीजें बर्दाश्त कर जाते हैं, लेकिन दीन के लिए नहीं करते, दीन के लिए नहीं करते। ये साहबा इकराम दीन के लिए ये सारी चीजें बर्दाश्त कर रहे थे, ये याद रखना, दीन के लिए। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि फिर अल्लाह सुब्हान व तआला क्या करता है, उनके सब्र की वजह से उनको अजर भी देता है और उनके दर्जे। फिर अल्लाह सुब्हान व तआला आखिरी हिस्से में कहते हैं वलिल्लाही, और ये अल्लाह के जुन्दुस समावाति वल अर्द, क्या लश्कर है आसमान और जमीन। अल्लाह सुब्हान व तआला के आखिरी हिस्से में ये बात कहना चाहते हैं कि अल्लाह के लिए लश्कर आसमान और जमीन के, इसका मतलब ये है कि अल्लाह के पास बहुत फरिश्ते और बहुत सी और मखलूक है जो अल्लाह का काम कर सकती है, लेकिन अल्लाह सुब्हान व तआला ने ये ऑनर हमको बख्शा है, हमको बख्शा है। जैसे अगर आप देखें, मैं हमेशा कहती हूँ, आई ऑलवेज मेरे दिल में हमेशा ये एक शुक्रगुजारी का एहसास जो है, साथ ही साथ जो है ये एक बहुत ऑनर और फख्र की बात है कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने मुझे मौका दिया कि मैं उसकी किताब आपको पढ़ा सकूं, आपको उसकी किताब का इल्म दे सकूं। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ऑनर्ड। मैं आपको पढ़ा करके मैं ऐसी फील करती हूँ एहसानमंद, मैं अल्लाह की बहुत शुक्रगुजार और एहसानमंद हूँ कि अल्लाह ने मुझे मौका दिया कि मैं आई कैन वर्क फॉर दिस ग्रेट कॉज। इसी तरीके से अगर आप इन क्लासेस से जुड़े हुए हैं तो अल्लाह आपको दुनिया के कोने कोने से चुन के लाया है। पहले हम कहते थे क्लासेस में, जहाँ पर जो एरिया में क्लासेस होती थी तो हम कहते थे चीमू से, सैंडलवुड से, बैंड्रा से, लोखंडवाला से, नेहरू से, वाशी से जो है आपको सेलेक्ट करके लाए। लेकिन अब क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हो गई है, तो अगर आप देखें कि इंटर स्टेट एंड इंटरनेशनल लेवल पे चलती है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह सुब्हान व तआला तुमको दुनिया के कोने कोने से चुन कर यहाँ ला के बिठाए। डोंट यू फील ब्लेस्ड कि अल्लाह ने इतने लोगों में से मुझको सेलेक्ट किया और मैं कंसिस्टेंट हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कंसिस्टेंट समझते हैं, मुसलसल ज्वाइनिंग कर रही हूँ। अगर आप अपने आप को, अपना अटेंडेंस खुद चेक करें और कितने साल से आप इन क्लासेस से जुड़े हुए हैं, तो आप खुद अंदाजा लगाएं जो जितने साल से जुड़ा हुआ है, और सोचिए ये इतना आसान नहीं है। दुनिया के काम पे तो हो सकता है कि हम कंसिस्टेंट रहे, फिक्स रहे, लेकिन दीन के काम में अल्लाह ने हमको जोड़ के रखा, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। यस, मेहरबानी कह रहे वी आर वीआईपी। यस, अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमको वीआईपी की कैटेगरी में डाला है, बहुत जो है अहमियत दी है, वी आर ऑनर्ड, मैं भी और आप भी।
ہے بھی اور آپ بھی، ورنہ اللہ کہہ رہے ہیں میرے پاس تو لشکر ہے آسمان اور زمین کے میرے کام کرنے کے لیے. یہ تو اولا دیا ہے تم لوگوں کو. سبحان اللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا، اس کو سب معلوم ہے اس نے ہم کو کیوں چنا، اور یہ سب چیزیں حکمت پر بیسڈ ہے، اس کو معلوم ہے. تو آپ سوچیں فیل بلیسڈ، اللہ ہے سلیکٹڈ می. یہ آیت نمبر 4 میں ہم نے یہ چیز دیکھی کہ اللہ کے قبضے میں سارے آسمان زمین کے لشکر مطلب فرشتے، وہ ان سے بھی اپنے دین کا کام لے سکتا ہے، لیکن مومنوں کو نیکی کا ایک موقع دیا. اس نے مجھے موقع دیا. I'm talking about myself. You speak about yourself. کہ دنیا میں اتنے لوگ تھے، مجھے کیسا چانس ملا اقرا کو، میں کیسے آئی. کتنے تو سمجھو جو ہمارے بیس کلاس کے اسٹوڈنٹس تھے، لیکن کتنے تو انڈسٹریلسٹ تھے اور انٹرنیشنل لیول کے جو مجھے کبھی جانتے بھی نہیں، جو ظاہرہ باجی کو نہیں جانتے ہیں، جو زبیہ باجی کو نہیں جانتے ہیں، جو نسرین باجی کو نہیں جانتے ہیں، شیرین باجی کو نہیں، جتنے بھی کوآرڈینیٹرز ہیں کوئی کسی کو نہیں جانتا، لیکن پھر بھی اللہ نے کیسے جوڑ کے رکھا ہے. We are blessed. سمپل وی آر بلیسڈ الحمدللہ. تو یہ ہو گئی آپ کی آیت نمبر 4 اور آپ کا ریویژن یہاں تک کے تھا جو مکمل ہو گیا. تھوڑا سا میں اس کو 4 نمبر کی آیت کو تھوڑا اور روشن کر دیتی ہوں. دیکھیے جب انسان نا پریشان حالات میں اپنی مرضی کے خلاف کام کرتا ہے، کیونکہ آیت نمبر 4 میں بات بتائی گئی سکینت، اللہ نے ایمان والوں کے دل پر سکینت اتار دی اور ان کے ایمان کو بڑھا دیا. یہاں پر خصوصاً صحابہ اکرام کی بات ہو رہی. تو ان آیتوں کو سیکھنے کا ایک طریقہ، پہلے تو ہم جو ہے وہ جو شان نزول ہے، جو بیک گراؤنڈ ہے، اس کے حساب سے جس حساب سے آیت اتری وہ دور میں کیا حالات پیش آئے تھے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرتے ہیں. یہ طریقہ ہے قرآن پڑھنے کا کہ اس دور میں کیا ہوا اور پھر وہ ساری چیزیں دیکھیں گے، بیک گراؤنڈ دیکھیں گے، یا آیت کیوں اتری وہ دیکھیں گے، اور پھر کیا کریں گے، پھر اس آیت کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے. تو جب ہر آیت ہم کو ہماری زندگی میں امپلیمنٹ کرنی ہے نا، اور ہر آیت ہمارے لیے ایک سبق ہے، تو میں نے اس آیت میں کیا سبق لیا یہ ہم کو ہر آیت میں سے دیکھنا ہے. کیونکہ قرآن کی آیت اس دور کے لیے ہی نہیں تھی، یا ہر دور کے لیے، یہ میرے لیے ہے. تو میں نے خصوصاً اس آیت میں سے کیا سبق لیا. تو ابھی آپ نے سورہ فتح کی آیت نمبر 1 سے لے کے 4 تک کے دیکھیے، شان نزول دیکھیے، فتح المبین اللہ نے کہا اس کے بارے میں آپ کو سب پتا چل گیا. تو اس میں اپنی زندگی میں کیا تبدیلی، کیا امپلیمنٹیشن کر سکتی ہوں آیت سے. تو سب سے امپورٹنٹ بات، جب انسان پریشان حالات میں اپنی مرضی کے خلاف کام کرتا ہے، جو ہم سیکھے اس میں. ہم سب پریشان ہو سکتے ہیں نا، انسان ہے، ہم سب پہ دیکھو باری باری پریشانی آتی. تو پریشانی ہمیشہ نہیں رہتی، جیسے رات اور دن ہوتے ہیں ویسے ہماری زندگی میں سکھ اور دکھ ہوتے ہیں. ایک وقت ہوتا ہے غم کے بادل، ایسا لگتا ہے کب چھٹیں، ہاں لیکن چھٹیں گے، اور پھر صبح نکلے گی، سورج نکلے گا، صبح ہوگی، اور یہ ہوگی. اٹس بٹ نیچرل کہ انسان کی زندگی میں سکھ اور دکھ جو ہے وہ آتے رہیں گے، کیونکہ اس کو امتحان کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے. یہ امتحان کی جگہ ہے. تو اس کو ہم جنت بنانے کی فکر، یعنی ہم اس کے پیچھے پڑے نا جنت بنانے کی، تو یہ جنت نہیں بن سکتی، یہ دارالسلام نہیں ہے. کبھی ہم کہتے ہیں نا ایک پریشانی گئی نہیں تو دوسری سر پہ آ گئی. اب سوچو ہم ایسے کہتے ہیں کبھی کبھی، ابھی ایک پریشانی گئی نہیں، اللہ اکبر دوسرے سر پہ آ گئی. ہاں یہ کیوں اللہ؟ ہم شکایت کرتے نا، کیوں نہیں؟ دنیا ٹیسٹ کی جگہ ہے، تم کو نہیں پتا تھا؟ یہ دارالسلام نہیں ہے، یہ سلامتی کا گھر نہیں ہے. یہاں تو ٹیسٹ چلتے رہیں گے، تم کو درجے ملتے رہیں گے، کبھی تم پاس ہوں گے، کبھی تم فیل ہوں گے، یہ تو چلتے رہیں گے. اللہ تم کو پالش کرے گا حتیٰ کہ تم اس درجے کو پہنچ جاؤ، قبر میں جا کر کے وہ فائنل منزل، تمہارا فائنل ڈیسٹینیشن جنت ہے. یہ چلتے رہیں گے. یہاں پیس نہیں ہے، یہ سلامتی کا گھر نہیں ہے، وہ آخرت سلامتی کا گھر ہے، وہ چلتا رہے گا. اب سوچے اس سے ہم کو کتنا بڑا سکون ملتا ہے جب ہم سوچے ہماری زندگی کو اٹھا کے دیکھیں کہ بس کتنا غم اس کے اندر تو رہے گا. اٹس ایگزامس ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے. ایگزامینیشن ہال میں کوئی آرام سے بیٹھ سکتا ہے؟ چلیے میں سوال کرتی ہوں، آپ اگر ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہیں تو آپ ایگزامینیشن ہال میں خوشی خوشی آرام سے بیٹھ سکتے ہیں؟ نہیں بیٹھ.
तो उसमें तो टेंशन है, इतने सवाल इतने जवाब जल्दी से कंप्लीट करो, ये सारी चीजें हैं ना। ये एग्जामिनेशन हॉल है, इसमें सुकून नहीं है, एक के बाद एक टेंशन चलते रहेंगे, तो क्या करें, क्या करें, ये आयतों का सहारा है। साहबा इकराम की जिंदगी हमारे सामने है, अल्लाह सुब्हान व तआला बता रहे ऐसा जियो। तो अब जब इंसान परेशान हालात में, जब इंसान परेशानी में होता है ना, फिर वो क्या क्या करता है, उसको अपनी मर्जी के खिलाफ काम करना पड़ता है। Isn't that so? है ना, वो परेशानी में अपनी मर्जी के खिलाफ काम करता है, यानी एक रूटीन उसकी सेटअप है, रूटीन से काम करता है और सारी चीजें रूटीन के मुताबिक हो रही है, तो देखो वो कूल है, काम है ना। हम सबको रूटीन अच्छी लगती है ना। जरा रूटीन से हट के कुछ काम हो जाए, I'm feeling the same from past so many days, I'm feeling the same, बट ग्रेजुअली आप देखो कि जब इंसान वो परेशानी में जूझता है और परेशान हालात में अपनी मर्जी के खिलाफ काम करता है और अल्लाह, ये ना अल्लाह के सुबूत अपने आप को कर देता है और सरेंडर कर देता है अपने आप को। अल्लाह की मर्जी क्या है, क्या अल्लाह मेरी वो रूटीन नहीं ना, मगर मुझे उम्मीद है कि कभी ना कभी तो रूटीन वापस आएगी। नमाल ये डिफिकल्टी के साथ आसानी है, अब कुछ घड़ियां परेशानी की है, मेरी रूटीन एकदम उथल पुथल हो गई है, मगर मुझे उम्मीद है कि मैं बैक टू नॉर्मल आ जाऊंगी। अल्लाह, राइट नाउ आई एम इनटू द टेस्ट एंड आई सरेंडर माय सेल्फ। अल्लाह, मैं अपने आप को आपको सुपुर्द कर रही हूँ। हाँ, तो अल्लाह की मर्जी के आगे हमने अपने आप को डाल दिया, अल्लाह तू जैसा ले जाए। जैसे वो बोलते हैं ना, समंदर की लहरें जैसी बह रही होती है तो मैं वैसे रहूंगी, यानी कि जैसा जैसा भी है मैं जो है चलती जाऊंगी, सिर झुकाऊंगी, सिर झुका देते हम, अल्लाह वो सुकून अता कर देता है, सही में ऑटोमेटिक सुकून आ जाता है। सारी चीजें ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट कमिंग टू नॉर्मल। ये सुकून उसे मजीद नेकी की तरफ भी ले जाता है, ये याद रखना, ये सुकून उसे नेकी की तरफ ले जाता है। हर इम्तिहान बंदे को खालिद करने के लिए आता है, हर इम्तिहान कि कोई शख्स अल्लाह के लिए कितना खालिद है, अल्लाह देखते हैं। जरा देखो तो अभी क्या होगा, थोड़ा सा रूटीन को जो है वो क्या करते हैं, अपसाइड डाउन करके देखते हैं। अब देखते हैं क्लासेस का क्या हाल होगा। आप सोचे, मैं भी सोचती हूँ मेरे लिए डिफिकल्टीज आ जाए, वो अप्स एंड डाउन आ जाए, देखिए क्या करती है, क्लासेस का क्या होता है। हाँ, इज शी गोइंग टू कंडक्ट इट ऑन द सेम टाइम, या आपके लिए आपकी जिंदगी में कोई परेशानी आ जाए, देखते हैं अब डिफिकल्टी आ गई है, हाँ देखते हैं क्लास अटेंड करते हैं क्या। फिर ऐसे शख्स दीन में और जम जाते हैं, ये याद रखना। यानी मुसीबतों में सब्र करके अल्लाह के सामने अपने आप को सरेंडर करने के बावजूद वो जब काम करते चले जाते हैं ना, तो ऐसे शख्स दीन में जम जाते हैं और नेकियों की तरफ भी जाते हैं। और जो है, जो रिपोर्ट का पहलू ज्यादा हो ना अगर जिंदगी में, तो इंसान पीछे चला जाता है। सोचे ना, परेशानी आई, अब ये भी करूं, वो भी करूं, क्लासेस भी अटेंड करूं। यानी कोई स्टूडेंट है, बराबर रेगुलरिटी के साथ में क्लास अटेंड कर रहा था, जिंदगी में कोई परेशानी, कोई अनसर्टेनिटी आ गई, अब सब उथल पुथल, सारे टाइम टेबल जो है वो डिस्ट्रॉय हो, अब क्या, अब क्लास अटेंड करूं, जाने दो क्लास के साथ, चलो जाने दो, क्या छोड़ू। अब देखता है इंसान क्या छोड़ू। अब वो प्रायोरिटीज चेक करो, कल की आयत, प्रायोरिटीज, जो दुनिया की प्रायोरिटीज चेक करो, नहीं ये जरूरी है, ये काम जरूरी है, अरे नहीं लुत्फाबाजी को तो कोई काम धंधा है नहीं, यही उनका काम है, वो रोज आ जाती है, मुझे क्या, ये हफ्ते नहीं पढ़ूंगी तो क्या हुआ, अगले हफ्ते भी तो रहेंगी ना लुत्फाबाजी, और अगले हफ्ते भी तो रहेंगी ना। किसको पता कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। अभी जो पल मिला है उससे फायदा उठा ले। सबकी जिंदगी क्या है, अनसर्टेन, और मौत सबसे सर्टेन चीज है, ये याद रखना। तो जिसके दिल में खोट का पहलू हो तो इंसान पीछे चला जाता है, क्योंकि साहबा के दिलों को ईमान के लिए जांच लिया था अल्लाह ने। तो मुश्किल हालात ईमान वालों के ईमान में इजाफा का सबब बनती और आजमाइश मुनाफिकों के लिए पीछे जाने का जरिया बनती। वो और अल्लाह के बारे में बुरे गुमान करने लगते और ज्यादा दीन से भागने लगते। हर इम्तिहान इंसान को अगले दर्जे पर ले जाता है, ये याद रखना। तो साहबा इकराम देखो पास कर गए ना, उन्होंने वो टेस्ट पास कर लिया, अल्लाह ने उनके दर्जे बुलंद कर दिए। उनका ईमान जो पहले लेवल पे था, अब ईमान जो है वो दूसरे लेवल पे
चला गया, पढ़ गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गई आपकी 4 आयतों का रिविजन जो अभी हमने यहाँ पर कर लिया. एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स दी आयत नंबर 5. बाजी प्लीज पूछ लीजिए. फिर आयत नंबर 5 जो आज का सबक है मैं वो डायरेक्टली लूंगी. देयर इज अ कंटिन्यूटी. 5वीं वाली आयत में ना कंटिन्यूटी आयत नंबर 1 से लेके 4 जो हमने किया है तो वो कंटिन्यू बात चल रही है आयत नंबर 5 में. तो प्लीज पूछ लीजिए. जी बाजी. सिस्टर्स उम्मीद करते हैं बाजी ने जो रिकैप करवाया सूरह अल फतह की आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 4 तक एक एक डिटेल जो बाजी ने बताया है आप सभी को क्लियर है. प्लीज चैट बॉक्स में मैसेजेस डालें. उम्मीद करते कोई डाउट्स नहीं होंगे. बाजी आई एम गेटिंग मैसेजेस अल्हम्दुलिल्लाह वी कैन मूव अहेड. चलिए रिकैप हो गया ना. ऑलवेज अ रिकैप इज ऑलवेज जो है मस्ट. और सही में ये हमारे लिए एक रिक्वायरमेंट है आगे जाने के लिए. आपको आयत और अच्छे समझ में आती है. अब आयत नंबर 5 देखिए आपको कितने अच्छे समझ में आएगी जब आप कनेक्ट करोगे आयत नंबर 4 के साथ. अल्लाह सुब्हान व तआला पीछे इम्तिहान की बात कर रहे थे ना. तो अल्लाह सुब्हान व तआला क्या कह रहे हैं, मैं क्यों मुसीबत में मोमिनों को डालता हूँ, मैं क्यों परेशानी में मोमिनों को डालता हूँ. नीचे तो हमने कहना अल्लाह ने बता दिया ना हमको उनको खालिज करने के लिए, उनके दर्जे बढ़ाने के लिए. तो यहाँ पर आयत नंबर 5 में क्या कहा गया कि क्यों अल्लाह सुब्हान व तआला ईमान वालों का इम्तिहान लेते हैं. यस एग्जैक्टली राइट. लियुदखिला आयत से लियुदखिला ताकि वो दाखिल कर दे अल मुमिनीना मोमिन मर्दों को मुमिनाती और मोमिन औरतों को कहाँ जन्नाती बागात में तजरी बहती है बितातिहा जिसके नीचे से अल अनहार नहरें. अल्लाह wants you to go into the जन्नत. तो अब जन्नत के लायक तो बनाना पड़ेगा ना, जांचना तो पड़ेगा ना, टेस्ट तो करना पड़ेगा कि भाई जन्नत में जाने के लायक है, उसको पॉलिश करो कि जन्नत में जाने वाले लोग भी कैसे होंगे, उनके नेचर उनकी जो क्वालिटीज डिफरेंट होगी. तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने ये प्रॉब्लम में सहाबा इकराम को उस वक्त क्यों डाला और हर मोमिन जो है वो प्रॉब्लम में क्यों जांचा जाता है, क्यों परखा जाता है, क्यों ताकि दाखिल कर दे अल्लाह किसको अल मोमिन मर्दों को और मोमिन औरतों को किसमें बागात में बहती है जिसके नीचे से नहरें. और सबसे बड़ी बात खालिदीना फीहा हमेशा रहना है वहाँ. देखो ये बात यहाँ पर हमको कितना सुकून दे दिया. हमेशा रहना है वहाँ, जन्नत में हमेशा रहना है वहाँ. ये क्यों कहा गया हमेशा रहना है वहाँ? क्यों? क्योंकि दुनिया में अगर परेशानी है, मुसीबत है तो कौन सा रहना है हमेशा यहाँ? कौन सा रहना है हमेशा यहाँ? क्या दुनिया जो है वो उल्टिया खालिद है, यहाँ हमको हमेशा हमेशा रहना है? अगर यहाँ हम कोई भी चीज में अगर प्रॉब्लम में पड़ गए तो सोचो अगर यहाँ के कोई भी प्रॉब्लम में हम पड़ गए one fine day we had to leave this world. ये याद रखना कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत. जाना है, दिस इज टेम्पररी. जब हमारी जिंदगी टेम्पररी तो हमारी प्रॉब्लम भी टेम्पररी रहेंगी ना. तो यहाँ की प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं. अल्लाह कहते हैं तुम्हारी जान छूटने ही वाली है यहाँ से. तो अगर तुम वक्ती तौर पर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम में भी हो तो इट्स ओके, उसको फेस कर लो. क्यों? क्योंकि इसके एवज में जो तुम इन प्रॉब्लम में सबर कर लिए तो वहाँ तुमको आखिरत में जन्नत तजरी मिन ताहतिहा अल-अनहार और फिहा खालिदून हमेशा वहाँ रहोगे. वो हमेशा का घर है, उसको संवारो, उसकी फिक्र करो. ये तो टेम्पररी मकाम है. ऐसे हमेशा आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर हम किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर कर रहे हैं तो आप देखिए जो पीक आवर्स होते हैं ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने के पीक आवर्स होते हैं खुसूसन ट्रेन में. आप देखिए वो मॉर्निंग आवर्स 7 to 11 जैम्ड ट्रेन एंड इवनिंग 5 to 8 या 8:30 ऑफिस जाने और आने वालों का जो है ना रश आवर्स रहते हैं. अब उसमें आप देखो लोग लटकते जा रहे हैं. अगर किसी को एक उंगली जितनी जगह भी मिल गई ना कहीं पर फंसा के खड़े रहने की तो वो ट्रेन में उंगली डाल के कहीं भी फंसा के खड़े रह जाएंगे. तो जरा की जगह एक पैर रखने की भी जगह कोई धक्का मारे तो भी सोके बताए वो किस आस में खड़े रह जाते हैं, किस आज में वो सब्र कर जाते हैं क्योंकि उनको पता है थोड़ी देर की बात है, अभी स्टेशन आने वाला है और मैं इस मुसीबत में से बाहर जाने वाली हूँ. मेरा घर आने वाला है और मैं उतरने वाली हूँ.
تو یہ تھوڑی دیر کی مصیبت ہے، ایسے ہی یہ دنیا تھوڑی دیر کا جھمیلا ہے، ہم کو تھوڑی یہاں چپک کے رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دارالسلام نہیں اور پھر جو ہے یہاں پر جو ہے ٹیمپرری مقام ہے، یہ پرماننٹ کی جگہ ہے ہی نہیں، تو چاہے جیسی بھی زندگی یہاں پر کٹ جائے، کیا ہم کو کہنا چاہیے الحمدللہ علی کل حال، ہم کو تھوڑی رہنا ہے یہاں پر، جیسے بھاڑے کا گھر ہے یہ، بھاڑے کے گھر کو کوئی سجاتا اور سنوارتا ہے نہیں، ہم کو تو رہنا ہے، ہم کو 11 مہینے کے بعد یہاں سے جانا ہے نا، دوسرے گھر میں اپنا گھر ہو تو کرے کچھ کام، تو جو بھی ہے تو یہاں اللہ کہہ رہے اسی لیے میں تم کو مومنوں کو مصیبت میں ڈالتا ہوں تاکہ ان کو جنت دوں اور اس میں ان کو ہمیشہ رہنا ہے۔ اور ایک بات اور، جنت یعنی اجر ہے نا، ایک بات اور، وَيُكَفِّرْ، اور میں دور کر دیتا ہوں عنہم ان سے سیئاتہم، ان کی برائیوں کو، یعنی جب انسان مصیبت میں جوجھ رہا ہوتا ہے تو دیکھو اس کو جنت یعنی وہ اجر تو مل رہا ہوتا، ساتھ ہی ساتھ اس کے جو گناہ ہیں وہ جھڑ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ صبر کر رہا ہوتا ہے، صبر سے وہ جوجھ رہا ہوتا ہے نا، تو اس کے گناہ کیا ہے وہ جھڑ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ہم ان کے گناہوں کو، ان کی برائیوں کو کیا کرتے ہیں، ان سے دور کر دیتے ہیں اس صبر کی وجہ سے۔ دیکھیے مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا تو وہ اس کے لیے کیا ہوتا ہے، مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے، اللہ اس کی کوئی نہ کوئی چیز کو جو ہے وہ معاف کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم ایک بیگ لیں گے، اگر ہم مومن ہیں، یہ مومن کے ساتھ ہوتا ہے، اگر ہم ایک پرس لیے ہوئے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئنس یا پیسے ایک ایریا آف دا پرس میں رکھ دیے، ہے نا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، ہم اسپیشلی ہم فیمیل کے پرس تو ایسے ہی ہوتے ہیں، اور چیز اس میں گم جاتی ہے، چاہے وہ فون ہو، چاہے وہ پیسے ہو، چاہے وہ کوئن ہو، اللہ اکبر، چاہے چیز ہو، پتا نہیں کہاں ملتی ہی نہیں ہے، پھر ہم کتنے پریشان ہو، اللہ کدھر گئی، ڈرو مت، وہ جو ادھر سے ادھر بھی ہو گئی نا اس میں بھی ہم کو اجر ملتا ہے، وہ جو ہم ڈھونڈتے ہیں، وہ جو پریشان ہوتے ہیں، وہ صبر کے ساتھ جو کوشش آن رہتی ہے اس پر ہم کو اجر ملتا رہتا ہے۔ تو یہاں جو آل عمران کی آیت نمبر 185 کا ریفرنس لگائے اور اس میں بھی ہم کو بات جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات جو ہے ہم کو بتاتے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وَإِنَّمَا اور انما دراصل توفون اجورکم یوم القیامہ، اور دراصل پورا پورا دیا جائے گا اجرت تم کو دن قیامت کے، جو تم نے یہاں پر کام کیا ہے پوری پیمنٹ ملے گی، پوری پیمنٹ ملے گی، جو تم پریشان رہے، جو تمہارے ساتھ ہوا اور تم صبر کی اللہ کے لیے، تو کیا یوم القیامہ ضرور ملے گی پوری پیمنٹ۔ اور وہاں پر کامیابی کیا ہے پتہ ہے، ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، ومن پھر جو کوئی زحزح بچا لیا گیا، الناری آگ سے، وادخل الجنة اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فقد پھر بلا شبہ فاز، وہ تو کامیاب ہے، وہ کامیابی، یعنی اب اتنے حصے کو ایسے سوچیے، بچا لیا گیا نار، یعنی آپ ایسے سوچیے کہ فرشتے ایک شخص کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور بس کنفرم تو ہو گیا کہ بھائی تیری انٹری جو ہے وہ جہنم میں، اب تجھے پٹکنا ہی ہے وہاں پر، اور اتنے میں ایک اناؤنسمنٹ ہو گئی یا فرشتے کو اللہ کی طرف سے جو ہے حکم مل گیا کہ اس کو جنت میں ڈال، کیا فیلنگ ہوگی وہ، ارے میں تو نار میں جا رہا تھا، نار میں جاتے جاتے اللہ نے حکم دے دیا کہ جنت میں چلے جا، تو یہ کتنی بڑی کامیابی ہے۔ اب سوچو، اس کو امیجن کرے، یہ ہے نا بڑی سکسیس، ہے نا سکسیس، میں تو نار میں جاتے جاتے بچ گیا، مجھے جو ہے وہ جنت میں ڈال دیا گیا، تو یہ ہمارا ریفرنس ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کہ جو بچا لیا گیا نار سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں تو دراصل کامیاب وہ ہے۔ اور یہ دنیا جس کے پیچھے تم لگے ہو، اس کی حقیقت کیا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، وہ اور ماں نہیں الحیات دنیا، دنیا کی زندگی، الا مگر متاع الغرور، سامان دھوکے کا، یہ دھوکے کا سامان ہے، ڈیلیوژن، کچھ نہیں ملنے والا ہے، معراج، ایسا نا ایک انسان جو پیاسا ہو، ریگستان میں وہ بھٹک رہا ہے، پیاس شدید لگی ہے اور سامنے اس کو معراج دکھتا ہے، یعنی وہ اس کو ایسا لگتا ہے کیا ہے کہ پانی ہے سامنے،
پانی، اور جب وہ اس کے قریب جاتا ہے تو یہ دنیا کی دھوپ، یہ دنیا دھوکا ہے، اس کے پیچھے کہاں جا رہے ہو؟ اب یہاں پر جو اس آیت میں آیت نمبر 5 جس سے ریفرنس آل عمران کا 185 دیکھیں گے، آیت نمبر 5 لگائیے دوبارہ سے پلیز. یس، تو یہاں پر کیا کہا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنوں کو پرابلم میں کیوں ڈالتا ہے؟ جیسے صحابہ اکرام کو آزمایا گیا نا، عمرہ کی غرض سے جا رہے تھے، عمرہ کرنے نہیں ملا، صلح حدیبیہ سائن کر کے آنا پڑا جو انفیئر تھا، لیکن بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کے فیور میں کر دیا. تو وہ صبر کیے نا، پریشان حالات سے جو گزرے ہیں، اس کے عوض میں اللہ نے کیوں ان کو گزارا لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنوں کو جنت دینا چاہ رہا تھا، وہ یکفر اور ان سے دور کرنا چاہتا تھا، ان سے ان کی سیئات ہی، ان کی سیئات یعنی ان کی برائیوں کو بکانا، اور ہے ذالک کیا یہ کیا یہ جو ہے نا برائیوں کو دور کر دینا، عند اللہ پاس اللہ کے، فوزا عظیما بڑی کامیابی. کیا یہ ذالکہ میں کہ تم کو نار میں سے بچا کر جنت میں اگر پہنچا دیا جائے اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے تو دراصل یہ فوز العظیم ہے، یہ بڑی کامیابی ہے. ہم بڑی کامیابی کیا سمجھتے ہیں پتہ ہے؟ دنیا مل جانا، کسی کو دنیا مل جائے، مال و دولت، اسٹیٹس، رتبہ، بڑے بڑے گھر، فیکٹریز، بڑی بڑی کار، تو ہم سمجھتے ہیں یہ فوز العظیم ہے. یہ فوز العظیم نہیں ہے. کیوں میں نے کہا یہ فوز، یہ حقیقی معنوں میں کامیابی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ تو ٹیمپرری ہے، وقتی ہے. ویری گڈ کاشفہ، یہ تو ختم ہو جانے والی ہے. اصل کامیابی کیا؟ وہ جو خالدین فیہا، جو ہمیشہ ہمیشہ رہے، ہمیشہ ہم وہاں رہے، وہ دراصل جو ہے وہ فوز العظیم ہے. تو مورل کیا ملا؟ صبر کا بدلہ کیا ہے؟ مورل کیا ملا اس آیت نمبر 5 میں؟ ابھی آپ ہی مجھے بتائیے، صبر کا بدلہ کیا ہے اس آیت میں؟ خصوصاً صبر کا بدلہ جنت. ویری گڈ سبینہ یونس، صبر کا بدلہ جنت ہے. کوئی اگر صبر کرے اس کو جنت ملے گا. تو اب آپ سوچیں صبر میں یہ کیوں کروں؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، جب بہت پریشانیاں ایک کے بعد ایک آنے لگتی ہے اور سالوں سے انسان پریشان ہوتا ہے اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ پریشانی ختم ہی نہیں ہوگی، تو پھر وہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ ایک دم فرسٹریٹ ہوتا ہے اور سوچتا ہے کیا میں ہی کیوں صبر کروں. تو یہاں اس کا آنسر ہے، اس کا آنسر یہاں پر ہے کہ تم اسی لیے صبر کرو کہ تم کو جنت ملے. تو صبر کا بدلہ جنت ہے. جنت جس میں انسان ہمیشہ رہے گا، اس کے ساتھ ساتھ اس کے گناہ بھی جھڑتے ہیں. مصیبت اور پریشانی میں جب انسان جوجھتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں. دیکھیے ایک ہوتا ہے کہ انسان کوئی نیک کام کرے اور اس کے اجر میں اضافہ ہو. ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی نیک کام کرے اور ہمارے اجر میں اضافہ ہوتا ہے. جیسے ابھی آپ قرآن کلاسز اٹینڈ کرنا، یہ نیکی کا کام ہے. آپ سب جو ہے اپنی دنیا کو چھوڑ کر یا دین کو سنوارنے کے لیے بیٹھے، یہ نیکی کا کام ہے. تو اس میں اجر ہے، اس میں اجر ہے. دیکھیے ایک ہوتا ہے کہ انسان کوئی نیکی کا کام کرے اور اس کو اجر میں اضافہ ہو، اور دوسرا ہوتا ہے کسی تکلیف کے وقت صبر کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ نیکی کا کام کرو گے تو ریوارڈ ملے گا، پلس پوائنٹس ملیں گے، اور تکلیف کے وقت اگر صبر کر جاؤ گے تو پھر گناہ جھڑ جائیں گے، گناہ جھڑ جائیں گے. ایگزامپل آپ دیکھیں، یہی آیت سے بتاتی ہے، یعنی اس کی شان نزول سے بتاتی ہے. صحابہ کیا کرنے جا رہے تھے؟ صحابہ کیا کرنے جا رہے تھے؟ مکہ 1400 صحابہ کیا کرنے جا رہے تھے؟ عمرہ ہی تو کرنا جا رہے تھے نا. یہ عمرہ کرنے جا رہے تھے، اس کا ایک ثواب ہے کہ نہیں بیچ میں؟ وہ نیکی کا کام ہے نا. بالکل، صحابہ جا رہے تھے عمرہ کرنے، اس کا ایک ثواب ہے، موقع ملا ان کو نیکی کا. اب عمرہ نہیں کیا، انہوں نے عمرہ نہیں صبر کر رہے. ہاں عمرے کے بغیر واپس آ گئے. صبر کر کے اس پر صبر کیا کہ عمرہ کرنے کا چانس گیا. اب کیا ہوا؟ اجر زیادہ ہو گیا، اجر زیادہ ہو گیا. سمجھ میں آئی بات؟ صبر پہ اجر ہوا تو اجر زیادہ ہو گیا. اب دیکھیے میں کیسے بتاتی ہوں اجر زیادہ ہوا. عمرے کا ثواب نیت سے نا مل گیا. جب
ہم ہمارے گھر سے عمرے کی نیت کر کے نکلتے ہیں نا تو ہم تو نیت کر لیے نا. اب اگر ہم پھیر لیا جاتا ہے تو ہم کیا کریں؟ اٹس ویری رائٹ, پرفیکٹ شبا باجی, رائٹ, ایبسلیوٹلی رائٹ. آپ گھر سے جب عمرے کی نیت سے نکلتے وہ بعد میں کچھ بھی چیز آ جائے, لیکن نکلے تو تھے آپ گھر سے عمرے کی نیت سے. اٹس ڈن, تو دیٹس ڈن. ایسا نہ سوچو نہیں ہوا, تو کچھ اگر پھیر لیے گئے, میسر نہیں ہوا, دیٹس ڈفرنٹ تھنگ, پر نیت تو تھی نا. عمرے کا ثواب نیت سے مل گیا. تو صحابہ اکرام جو گھر سے یعنی مدینہ سے جو نکلے تھے عمرے کی گھر سے نیت کے ساتھ میں, تو مل گیا نا. جو ثواب کو پانے کی نیت سے وہ عمرہ کرنے جا رہے تھے وہ تو مل گیا ہے. لیکن صبر کا بھی اجر ملا, تو اجر ڈبل ہوا کہ ڈبل ہو گیا. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ دین نبی کے بولنے پر احرام اتار دیا, قربانی کر دی, مشکل وقت میں اطاعت کی, اور آئندہ کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا. تو یہ تو تکلیف حالات سے, اس سے گزرنے کے بعد خدا بھی چڑھے, ساتھ ساتھ جنت کی بشارت ملی. ڈبل ڈبل ہو گیا نا اجر. عمرہ کی نیت سے عمرہ کا ثواب مل گیا, اور صبر کرنے کی وجہ سے وہ جو ہے گناہیں بھی چھڑ گئی, جنت کی بشارت مل گئی. فار ایگزامپل کوئی روزہ رکھے, اب دیکھیے یہاں پر ایک اور ایگزامپل سمجھا رہی. کوئی روزہ رکھے, ثواب ملتا, اور تکلیف اٹھاتا نا, گناہ چڑھتا. کوئی روزہ رکھے تو ثواب ملتا ہے, کریکٹ. اور جب انسان روزہ رکھتا ہے تو بھوک بھی لگتی ہے, پیاس بھی لگتی ہے, تو تکلیف اٹھاتا ہے نا. تو تکلیف اٹھاتا ہے کہ نہیں؟ روزہ رکھنا مطلب تکلیف اٹھاتا ہے. ہاں, چڑھتے ہو گیا ڈبل ریوارڈ. روزہ رکھنے سے اجر بھی مل رہا ہے اور گناہ بھی چڑھ رہے ہیں, دو ریوارڈ. تو مورل کیا ملا؟ کسی تکلیف سے گزرنا میں ایک طرف اجر ہے اور دوسری طرف گناہوں کا ازالہ ہے. تو کبھی بھی پریشانیاں تکلیف آئے تو کیا, ہاں افکورس, دیکھیے آنکھوں سے تو آنسو بہتے ہیں, کبھی کبھی اتنی تکلیف آتی ہے کہ آنکھوں سے آنسو بہ جاتے ہیں, لیکن سمجھنا کہ اس کا اجر ہے, ثواب بھی مل رہا ہے, گناہ چڑھ رہے ہیں. جیسے آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتی ہوں. بھٹی میں چڑھ کر کندن بنتے نا, سونے کا میل کچیل دور ہو جاتا نا, اس کی چمک میں اضافہ آتا نا. سونے کو جب آپ بھٹی میں پکاتے ہو تو دیکھو اس کا کچرا سیٹل نیچے ہو جاتا ہے, اوپر آ جاتا ہے, اور پیور خالص سونا نیچے سیٹل ہو جاتا ہے, اور چمک میں اضافہ ہوتا. تو صحابہ اکرام کو کندن بنایا جا رہا تھا. صحابہ اکرام کندن بن گئے تھے. تو جب مصیبت میں انسان گزرتا ہے نا مومن, تو اللہ اس کو پالش کر دیتے, اس کو نکھار دیتے ہیں, انسان نکھر جاتا ہے. تو اس میں لاس نہیں ہے, اس میں فائدہ ہے. تو الحمدللہ یہ آیت نمبر 5 سمجھ میں آ گئی. مومن کے لیے اصل کامیابی جنت میں داخلہ ہے, اور پریشانی سے جوجھ کر صبر کر کے اس کا اجر کیا ہو جاتا ہے, گناہ جھڑتے ہیں اور ریوارڈ ڈبل ہو جاتا ہے, اور جنت کی گڈ نیوز بھی ملتی ہے. تو یہ ہو گیا آیت نمبر 5. اب آیت نمبر 6 لیتے ہیں. آیت نمبر 5 تک سب کو سمجھ میں آ گیا. یہ آیت کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو کیوں ڈالا تھا مصیبت اور پریشانی میں, تاکہ ان کو جنت میں انٹری مل سکے, وہ ہمیشہ وہاں رہے, ان کے گناہوں کو جھاڑ دے, اور ان کو اتنی بڑی کامیابی ملے. اور اللہ کہتے ہیں دراصل یہی اصل کامیابی ہے. تو یہ ہو گیا مومنوں کے لیے آیت نمبر 5 ڈن. اب ہم نمبر 6 کی طرف جاتے ہیں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسری طرف, پیچھے تو بات ہو رہی تھی مومنوں کی, خالص مومنوں کی, صحابہ اکرام کی بات چل رہی تھی. اب یہاں اس آیت میں کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں بات ہو رہی ہے ہپوکریٹس کی, منافقوں کی. جیسے میں پیچھے آپ کو بتا چکی کہ مومن جو مصیبت اور پریشانی میں نا اپنے آپ اللہ کے سپورٹ کر دیتا ہے, جو بھی ہو. اب جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ, کیونکہ اللہ کے حکم پر چلنا ہے, اللہ کی آزمائش ہے, ٹیسٹ ہے, اب جو بھی گزرنا ہے صبر کے ساتھ وہ اس چیز سے گزرتا رہتا ہے. آگے ہی آگے جاتا, جس کے نتیجے میں اس کا ایمان کا لیول اللہ بڑھا دیتے, اس کے اجر میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا, اس کا ریوارڈ دگنا ہو جاتا, اس کے گناہ جھڑ جاتے, وہ پالش ہو جاتا, اس کے درجے بڑھ جاتے. لیکن اس کے برعکس جو منافق ہوتے ہیں نا وہ بیک آؤٹ کر جاتے ہیں. جب مصیبت اور پریشانی آتی ہے دے جسٹ موو بیک, وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ, اور يُعَذِّبُ وہ عذاب دے گا المنافقین, منافقوں کو. پیچھے کس کی بات ہوئی؟ مومنوں کو اجر کی بات ہوئی نا. پیچھے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو باغات دینے
اللہ کی جنات دینے کی بات آئی، ان کے گناہ بخشنے کی بات آئی، ان کو کامیابی دینے کی بات آئی، وہ مومنوں کے لیے تھی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وہ عذاب دے گا منافقوں کو، منافق مردوں کو، والمنافقات اور منافق عورتوں کو، والمشرکین اور مشرک مردوں کو، والمشرکات اور مشرک عورتوں کو۔ کیوں؟ کیوں؟ ظانینا، جو گمان کرتے تھے باللہ، اللہ کے بارے میں، ظن گمان۔ کیا ہے آج کا پوسٹر ہمارا؟ ہے نا؟ کیا ہے؟ اللہ سے اچھا گمان رکھے۔ دیکھیے یہاں پر یہ منافقوں کو، منافق مردوں کو، منافق عورتوں کو، اور مشرکین مردوں کو اور مشرکین عورتوں کو عذاب کیوں مل رہا ہے؟ پتہ ہے آپ کو کیوں مل رہا ہے؟ ان کو جو یہ عذاب مل رہا ہے یہ کیوں مل رہا ہے؟ یہ ریزن ہے، اس کی آگے تو بتائی گئی ہے کہ یہ اللہ کے بارے میں غلط گمان رکھتے ہیں، یہ بدگمان ہے اللہ سے، اسی لیے ان کو عذاب مل رہا ہے۔ اللہ اوپر، مومن اللہ سے کبھی بدگمان نہیں ہوتا، لیکن منافق اور مشرکین کی جب بات آ رہی ہے تو اللہ سے، اللہ کے بارے میں غلط سوچتے ہیں، بدگمان رہتے ہیں۔ تو یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عذاب دے گا منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو اور مشرکین مردوں کو اور مشرکین عورتوں کو۔ کیوں؟ جو گمان کرتے، ظانین باللہ، ظن کہ یہ اللہ کے بارے میں غلط گمان کرتے ہیں۔ سمجھے؟ اللہ سب کو، ان جیسوں کو عذاب دے گا۔ کیوں؟ وہ اللہ کے بارے میں برے برے گمان کرتے ہیں۔ منافق اللہ کے بارے میں کیا گمان کرتے تھے؟ چلیے بتائیے، منافق اللہ کے بارے میں کیا گمان کرتے تھے؟ اسی سورہ کی آیت نمبر 12 ایز اے ریفرنس میں نے آیت میں دیا ہے، پلیز باجی اس کو شو کریں۔ آیت نمبر 12 اسی سورہ کی دیکھیے، منافق مومنوں کے بارے میں کیا گمان کرتے ہیں؟ بل کی ظننتم، یہاں پر کیا کہا گیا ہے کہ گمان کیا تم نے ان لن، ہرگز نہیں، ینقلبا، پلٹ کر آئیں گے، الرسول اور رسول، والمؤمنین اور مومن، الی اہلہم، طرف اپنے گھر والوں کے، ابدا، کبھی بھی۔ یہاں پر یہ بات کہی گئی کہ سورہ فتح کی آیت میں ہم کو پتہ چلتا ہے 12 نمبر کی کہ منافق اللہ کے بارے میں کیا گمان کرتے تھے، یہ پتہ چلتا ہے، یعنی اللہ مومنوں کی مدد کبھی نہیں کرے گا۔ یہ اللہ کے بارے میں برا گمان کہ دیکھو جب جو ہے کہ مومن جنگوں میں جاتے، یا جیسے کسی موقع پر اگر آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس کے جتنے بھی بدو اور جتنے بھی ولیج تھے تو ان کے پاس اناؤنسمنٹ کرائی تھی کہ ہم عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ میں سے کوئی آنا چاہتا ہے؟ تو ان بدوؤں میں سے جو منافق تھے وہ نہیں نکلے، وہ نہیں نکلے، جو مومن تھے وہ نکل گئے۔ ان بدوؤں میں سے جو مومن تھے وہ نکل گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کے لیے، لیکن جو ہے کہ جو مومن جو ہے مومن تھے وہ نکل گئے، لیکن منافق نہیں نکلے۔ کیوں نہیں نکلے ہوں گے منافق؟ کیوں نہیں نکلے ہوں گے؟ کوئی مجھے بتائے گا کیوں نہیں نکل رہے تھے وہ عمرہ کے لیے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی انویٹیشن دیا، 1400 صحابہ جب گئے، یہ تابندہ صاحب مارے جائیں گے ڈر کی وجہ سے، کیسے جائیں گے؟ کاہے کا ڈر؟ تابندہ کاہے کا ڈر؟ ان کو کیوں مارے جائیں گے وہ؟ جو ان کو پتہ ہے مدینہ اور مکہ کے درمیان ریلیشن اچھے نہیں تھے، دونوں کے بیچ میں جو ہے وہ جنگ کا ماحول تھا، جو مسلمان یہاں سے جائیں گے وہ مکہ والے جنگ چھیڑ کے ان کو ختم کر ڈالیں گے، ہاں، اور یہ مر جائیں گے۔ یہ ان کا گمان تھا، اسی لیے منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے جو ہے وہ عمرہ کے لیے نہیں نکلے، عمرہ کے لیے نہیں نکلے۔ سمجھ میں آئی آپ کو بات؟ یہ تھا، اور ان کو ایسا لگتا تھا کہ مر کے آئیں گے، یہ جا رہے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ جا رہے ہیں، یہ مکہ میں اب یہ مر کے ہی آئیں گے، یہ مرنے جا رہے ہیں، عمرہ کرنے نہیں جا رہے، یہ مرنے جا رہے ہیں۔ یہ منافقوں کا یعنی گمان تھا، اسی لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عمرہ کے گھر سے بلایا تو وہ نہیں گئے، وہ بالکل نہیں گئے، سمجھے؟ تو یہاں پر یعنی اللہ مومنوں کو مدد کبھی نہیں کرے گا۔ ان کو ایسا لگا تھا کہ یہ مر کے ہی آئیں گے وہاں سے، لیکن اللہ نے تو مدد کر دی، یہ اللہ کے بارے میں برا گمان کر رہے تھے۔ دیکھیں انسان کسی بھی مصیبت سے ہو، اسے حق نہیں بنتا کہ وہ اللہ کے بارے میں برا گمان کرے۔ یہ ہمارے لیے بھی، صرف اس دور کے لوگوں کے لیے کبھی نہیں سوچنا کہ یہ اس دور کے لوگوں کے لیے بات چل رہی ہے، یہ ہر دور کے لوگوں کے لیے بات چل رہی ہے، یہ ہمارے
چاہیے جب ہم قرآن پڑھیں تو ہمارے لیے چلتی ہے. اللہ ہم کو بتا رہے ہیں ان لوگوں کی بات ہم کو سنا رہے ہیں, اس دور کا واقعہ ہم کو سنا رہے ہیں, صحابہ کرام کا واقعہ ہم کو سنا رہے ہیں, اور اللہ ہم کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری بھی مدد اللہ کرے گا, کبھی بدگمان نہیں ہونا اللہ سے. اور ہم کبھی کبھی ایسا سوچتے نا ہمیں مدد آئے گی یا نہیں آئے گی. Always give positive attitude towards Allah subhanahu wa ta'ala. کبھی بھی نیگیٹو نہیں سوچنا, ورنہ اللہ اس کو نیگیٹو کر دیں گے کہ میری بندی میرا بندہ میرے بارے میں ایسے سوچتے ہیں کہ اللہ بہت ہیلپ کہ اللہ نہیں کر سکتے, جا نہیں کرتا ہوں, نہیں کریں گے. پازیٹیو ایٹیٹیوڈ, نہیں میرا رب ضرور کرے گا, میرا رب مجھے اس مشکل میں سے ضرور نکالے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھتے میرے بندے کا فیس دیکھو, اس کا بھروسہ دیکھو, اس تھنکنگ پازیٹیو تھاٹ کہ اللہ will pull you out of that problem. اللہ will pull you out. تو کبھی بھی انسان جو ہے اپنے رب سے بدگمان نہ ہو. انسان کسی بھی مصیبت میں ہو اسے حق نہیں بنتا کہ وہ اللہ کے بارے میں برا گمان کرے. اللہ کے بارے میں انسان کو گمان ہمیشہ اچھائی جو ہے رکھنا چاہیے, چاہے زندگی میں کوئی چیز ہماری مرضی کے مطابق ہو یا مرضی کے خلاف ہو. جب ہماری مرضی کے مطابق چیز ہوتی ہے تو ہم بڑا اللہ 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 کہتے ہیں, اللہ بڑا مہربان ہے, اللہ بہت اچھا ہے. لیکن ذرا چیزیں ہماری مرضی کے خلاف گئی پھر دیکھو ہمارے اسٹیٹمنٹ کیا ہوگی. دیکھیے میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہم روئے بھی نہ, میں یہ نہیں کہوں گی ہماری آنکھوں سے آنکھوں بھی نہ بہے. انسان ہے تو یہ تو ہوگا, اگر کوئی بھی مصیبت اور پریشانی آئی تو انسان ہے. لیکن لفظ منہ سے زبان سے کبھی کوئی غلط بات نہیں نکالنا. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابراہیم جو موت ہوئے تھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے تھے, تو صحابہ اکرام نے کہا تھا رسول آپ بھی کیا کہا تھا, انسان ہے بیٹا دل تو ہوگا لیکن لفظ زبان کوئی غلط چیز جو ہے یہ یہاں پر ہے. تو اللہ کے بارے میں انسان کا گمان ہمیشہ ہی اچھا دینا چاہیے, چاہے زندگی میں کوئی چیز ہماری مرضی کے مطابق ہو یا مرضی کے خلاف ہو. انسان کو یہ سوچنا چاہیے اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہے. This is all for the best. یہ جو اللہ نے میرے لیے سوچا ہے this is the best. وہ میرا جیسا خالق ہے نا, ہم کیا ہمیشہ خالق ہے, مالک ہے, وہ میرا مدبر, میرا پلانر ہے, وہ میرا حاکم ہے, وہ جو ہے ججمنٹ پاس کرے میرے بارے میں, وہ جو ہے میرا فیصلہ کرنے والا. اس سے بیسٹ کوئی پلانر نہیں, اس سے بیسٹ کوئی ججمنٹ پاس کرنے والا نہیں. اور اس نے ڈیسائڈ کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ میرے لیے ڈیفینیٹلی صحیح ہے, رائٹ, دس از ویری رائٹ. انسان اپنے لیے ایک چیز سوچتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے ایک چیز سوچتا ہے. انسان کی سوچ ہے نا تو اس کا بہت شارٹ ٹرم ہے, لوگ کبھی لانگ ٹرم سوچتے ہیں. ہم کو جو اچھی چیزیں ہم کو فائدہ ابھی چاہیے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کے لیے لانگ ٹرم فائدہ سوچتے ہیں. لانگ ٹرم جیسے صحابہ اکرام, اگر آپ دیکھیں عمرہ کے گھر سے نکلے تھے تو ان کا سوچنا شارٹ ٹرم تھا کہ یہ سال عمرہ کر کے آ جائے. اللہ نے تو راستے ہی کھول دیا, حج عمرہ زیارت کے آ جاؤ, اب فیوچر میں کبھی بھی جاؤ. تم شارٹ ٹرم سوچ رہے تھے نا کہ یہ سال عمرہ کرنے کا موقع ملے, اللہ نے لانگ ٹرم کا کرا دیا کہ کبھی بھی جاؤ, کبھی بھی جاؤ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہماری پلاننگ جو ہے وہ لانگ ٹرم ہوتی ہے, اور اللہ کی جو ہوتی ہے وہ بیسٹ اور لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے. بس اتنا ہے کہ ہم کو صبر کرنا ہے اور بھروسہ رکھنا ہے میرا مالک میرے لیے ظالم نہیں ہو سکتا. انسان کو بھی اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہے, مجھے اس کا ہر فیصلہ قبول ہے کیونکہ وہ میرے لیے ظالم نہیں. میں راضی ہوں وہ جس حال میں مجھے رکھے, جس شخص یعنی اللہ کے سبھی فیصلوں پر جب راضی ہو جاتا ہے اللہ اس شخص کو راضی کر دیتے ہیں. اللہ اس شخص کو راضی کر دیتے ہیں. صحابہ اکرام کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے, ان کے ناموں کے پیچھے کیا لگایا جاتا ہے, رضی اللہ عنہ, اس کا مطلب کیا ہے اللہ اس سے راضی کیا تھا. اللہ اس کا پتہ نہیں کیوں راضی تھا, کیونکہ وہ اللہ کو ہر حال میں راضی تھے. اور ہمارا حال کیا ہے پتہ ہے, ہم چاہتے ہیں پہلے اللہ مجھے راضی کرے, پہلے میں راضی ہو جاؤں پھر میں اللہ کو راضی کروں. دس از ریورس. جو
सलफ का तरीका था, अगर आप देखें साहबा इकराम का तरीका था, वो ये फिक्र हुआ करती थी कि मैं जो है अल्लाह की रज़ामंदी में हैप्पी, और मैं तो अल्लाह मुझे पहले राजी मेरे दिल में। तो जो शख्स अल्लाह के सभी फैसले पर राजी हो जाता है, अल्लाह उस शख्स को राजी कर देते हैं। और जो कोई क्यों मेरे साथ क्यों हुआ ऐसा वैसा, और मेरी दुआ सुनी नहीं जाती, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ऐसा पूछना ये मोमिन नहीं। जो इस तरीके पे सोचता है ये मोमिन नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा, बात वक्त आपको हमारी कितनी दुआएं कबूल नहीं होती सालों से। अल्लाह अकबर हो सकता है सालों से एक ही दुआ मांग रहे, अल्लाह के हुजूर एक ही दुआ मांग रहे हैं, वो दुआ नहीं कबूल हो रही, उसमें नहीं कबूल हो रही। एक्चुअली उसके एवज में दूसरी चीजें मिल रही है, कभी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। हो सकता है आप जब भी वो दुआ मांगते हो अल्लाह से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो चीज नहीं देता आपको, लेकिन उसके एवज में कुछ और देता, उसके एवज में कुछ और दे देता है। लेकिन हमारा तवज्जो तो वहीं अटका है ना, हमारी निगाहें तो वहीं अटकी है ना। हम दूसरी चीजें जो बेनिफिट अल्लाह हमको दे रहा है उसकी तरफ नजर ही नहीं कर रहे। तो बर्बाद कर कोई दुआ हमारी कबूल इसीलिए नहीं होती है क्योंकि हमारे आमाल आपको में बात नहीं होते हैं, ताकि हम जन्नत को एक्वायर कर सकें, ताकि हमको जन्नत मिले। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बंदे के बाद पेंडिंग डाल देता है कि मैं तुमको जन्नत तो कल क़यामत में, कल आखिरत में जब मेरे पास आए तो मांगेंगे, आपको तो मांग नहीं है, तो वो दुआएं पेंडिंग है, उसके एवज में इतना कुछ अल्लाह को देंगे कि बंदा खुश हो जाएगा और कहेगा अल्लाह ये मेरे लिए ये काम मैंने कब किया। अल्लाह कहेंगे तुझे याद है वो सालों से यूँ आदमी के लाइन नेवर गिव यू, क्योंकि मैं तुझे यहाँ कुछ और देना चाहता था। उसके एवज में बंदा क्या कहेगा, काश मेरी ये ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव थॉट। अगर सच बोलूं इसके अलावा कुछ जा रहा इंसान कुछ नहीं कर सकता, आप सर पटक लो कुछ भी कर लो, हम अल्लाह के दिल के आगे जा नहीं सकते, अल्लाह की मर्जी के आगे जा नहीं सकते। हम जो है मोहताज है, अल्लाह गनी है, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। अगर अल्लाह नहीं चाहे तो कुछ नहीं होगा, तो हमारे पास कोई चांस नहीं सिवाय इतना कि हम सरेंडर कर देंगे। अल्लाह फिर सरेंडर जैसे आप चलाएंगे वैसे चलो, ठीक है। मुस्लिम कौन होता है? मुस्लिम उतनी की तरह होता है जिसकी नाक की नखें के मालिक के हाथ में होती है और मालिक को राइट खींचे तो नहीं आपको राइट चले, मालिक उसको लेफ्ट खींचे तो वो लेफ्ट को चले। अगर मुस्लिम है तो हमको बतिए रहना, वो जिसकी नखें रखा के हाथ में रखी है रखा क्या हमको तो अल्लाह राइट में खींचते तो हम लेफ्ट पे जाते, अल्लाह लेफ्ट पे खींचते तो हम राइट पे जाते, तो ये मुस्लिम होना नहीं है। तो अल्लाह की रज़ामंदी पर रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। और आप देखिए सुबह शाम के अज़कार में क्या पढ़ते हैं, कितने लोग हैं जो सुबह शाम के अज़कार पढ़ते हैं, तो उनको पता भी चलेगा। यू नो अज़कार इज द बेस्ट थिंग टू कीप यू हैप्पी एंड एक्साइटेड दैट आई हैव, मैंने इसको ध्यान दिया है। अगर आपको फजर में आप मिस करें तो सही कहती हूँ, चलते फिरते उसको दूसरे टाइम पे पढ़ लो, दोपहर में पढ़ लो, शाम से पहले जो सुबह शाम के होते हैं ना, अगर आपने सुबह के अज़कार को जो है मिस किया है ना तो उसको कभी भी जो है वो पढ़ लें, क्योंकि वो बहुत इंसान को देते हैं। रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व मुहम्मद नबिय्या। रदीतु बिल्लाहि रब्बन का मतलब क्या? अल्लाह में राजी, जो बोले उसमें राजी, खत्म हुई बात। जब हम ये मान लेते हैं भाई मेरी मर्जी नहीं, मेरे हाथ में मामला नहीं, जो हाथ में मेरा मामला ही नहीं तो मैं कर ही क्या। देखो सुकून, इंसान के सारे टेंशन खत्म, you'll never go to the second। अल्हम्दुलिल्लाह, if you have the book in your hand, कितनी भी परेशानी आ जाए, you will never need a second। ऐसा एंड वो बुक आपको इत्मीनान, वो जो अज़कार आप पढ़ते हो आपको मुतमईन कर देंगे कि हमारी बात में कुछ ही नहीं है, कुछ ही नहीं है। अब गाँव में आप देखो कोई चीज चली गई, कोई गुम करे, कोई बात इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम मजूरनी क्या है वाली मेरा मन मजूरनी मखलूक ले मेरा की था अल्लाह कितने बेस्ट बेटर देन दैट व्हाट आई हैव या व्हाट आई हैव गॉट, उसकी खूबसूरत हुआ है। अल्लाह की चली गई चीज, हाँ इससे बेटर मुझे दे दे, इससे बेटर मुझे दे देना, अल्लाह दे भी दे। तो ये क्या होता है? ये इंसान देता है अल्लाह के साथ ये बंदा
اداسی اور پھر وہ مسکراہٹ اس کو واپس مل جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے he will take care of all my affairs. چاہے میرے حالات کتنے بھی خراب ہو مجھے نہیں چھوڑے گا. اور اگر آپ کو زیادہ پھر بھی ایسا لگے کہ اتنی پرابلم ہے کیسے جو ہے حل ہوگی تو آپ مجھے وہ پرابلم جس سے آپ پہلے بھی جو ہے میں کسی پرابلم میں تھی جو اس سے بھیانک پرابلم تھی اور اللہ نے مجھے نکالا تھا نا اس پرابلم سے, تو وہی اللہ اس میں بھی نکال دے گا. صحیح اتنا دل سکون میں آ جاتا ہے. اور جو میں آپ کو بول رہی ہوں کہ میرے اپنے ایکسپیرینسز ہیں, اسی لیے تو میں خود اتنی کنوینس ہوں تو آپ کو کنوینس کر رہی ہوں کہ اٹس سو گڈ. کتنی بھی بڑی پریشانیاں آئیں کیا ہے اس نے پہلے نکالا تھا نا مجھے پریشان بھی نکالا. اپنے رب سے ہمیشہ اچھا گمان کیجیے. جو شخص اللہ کے سبھی فیصلے پر راضی ہوتا ہے اللہ اس شخص کو راضی کر دیتا ہے. اور جو کیوں کرتا رہتا ہے تو وہ مومن کو تسلیم نہیں دیتا, وہ نہیں ہے. یہاں پکڑ کیوں ہو رہی ہے؟ اب دیکھیے یہ منافقوں کی یہ جو ہے کہ اور کوئی دن آیت لگائے والی یہ منافقوں کی اور مشرکوں کی یہاں پر پکڑ کیوں ہو رہی ہے؟ کوئی منافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات کیوں پکڑ ہو رہی ہے؟ سوچو اللہ کیوں ان کو عذاب دینے والے ہیں؟ اللہ کیوں ان کو پکڑ رہے ہیں؟ آخر کیا ہے یہاں پکڑ کیوں ہو رہی ہے؟ کیوں کوئی آنسر دے سکتا ہے؟ بہت برا رکھ رہے اللہ کے بارے میں. سبحان اللہ, ویری گڈ. اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم میں اضافہ کرے. اور رائٹ آنسر یہ پرابلم ہے. انہوں نے اچھا گمان رب کے بارے میں نہیں رکھا تو اللہ کی عذاب دے گا. یہاں پکڑ کیوں ہو رہی ہے؟ اللہ کے بارے میں گمان صحیح نہیں رکھتے. یہ گمان اور سوچ اسی پر انسان کی گفتگو اور عمل کا دارومدار ہوتا ہے. انگلش میں تھوڑا سا چلتا ہوں کہ گمان اور سوچ اسی پر انسان کی گفتگو اور عمل کا دارومدار ہوتا ہے. جو انسان سوچتا وہی بولتا ہے اور جو انسان بولتا ہے وہی وہ کرتا ہوتا ہے. نیگیٹو عمل نیگیٹو ہو جائیں گے. اگر آپ نیگیٹو ہی سوچو گے تو عمل نیگیٹو ہو جائے گی. اس جسٹ اب خیال یس بٹ پکڑ ہو رہی صرف ایک خیال. صرف معلومات کیا ہے یہاں پر اللہ کے بارے میں معلومات ہو رہے ہیں. ایک خیال پر اس کو پکڑا جا رہا ہے. خیال ہی تو کریے اس خیال پر پکڑے. بندے کے لیے لازم ہے اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھے. یہ وقت کی پریشانی ہے, چلی جائے گی, ٹھیک ہے, مصیبت ہے. اب دیکھیے کچھ لوگ تو شدید ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. ذرا کچھ بزنس میں کچھ ہوا, ذرا کچھ اولاد میں, ذرا کچھ گھر میں کچھ ذرا سا اوپر نیچے ہو گیا ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. نیند کی گولیاں کھانا, سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا. سائیکیٹرسٹ تو حل نہیں کر سکتا, وہ تو ٹائم بھی آپ کو گولیاں دے کر کے سیڈیٹو دے کر کے سلا دیتا ہے. یعنی انسان جو بند کر لے اس مصیبت سے اپنی آنکھ. اب مصیبت پہ آنکھ بند کر لینے سے مصیبت چلی جاتی ہے کیا؟ جب آپ اٹھیں گے, جب وہ گولیوں کا اثر ختم ہوگا, آپ اٹھیں گے تو وہ پرابلم پھر سامنے ہے. یہ تو کوئی حل نہیں ہوا, یہ تو سلیوشن نہیں ہوا. اللہ انسان کو طاقت دیتا ہے اس پریشانی سے جوجھنے کی. اور پھر جب بندہ اس پریشانی میں اسٹرگل کرتا ہے تو اجر بھی پاتا ہے, جنت بھی پاتا ہے. گناہ اس کے جھڑتے ہیں, گناہ اس کے جھڑتے ہیں. کتنا فائدہ ہے. بی بریو. صبر کرنا بہت بریو کام ہے. سمجھ میں ہی بات. کوئی گولیاں کھا کے خوشی کر لینا, گولیاں کھا کے سو جانا, یہ کوئی بہادری کا کام نہیں ہے. یہ تو بزدل کرتے ہیں. بہادر وہ ہے جو پرابلم میں صبر کریں. دے فیس دا پرابلم, اور وہ بھی اللہ کی مدد سے. اللہ کی مدد سے ہی ہوگا سب کچھ, ہمیشہ یاد رکھنا. تو بندے کے لیے لازم ہے اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھے, اور وقتی پریشانیاں چلی جائے گی اللہ یہ دور کر دے گا. اسی لیے مایوسی کفر ہے. اچھا یہ بھی سوچنا چاہیے اس پرابلم میں سے ضرور کوئی خیر نکلے گی. یہ اونچے درجے کے لوگ ہیں. ہر ایک انسان کا ایمان کا لیول بھی الگ ہوتا ہے, اور ایمان کا لیول الگ ہوتا ہے. فیتھ الگ, بلیف الگ. آپ سوچیں ہر انسان الگ ہوتے ہیں, ان کے ایمان کے لیول الگ ہوتے ہیں. تو یہاں پر ایک دم جو ہے ہائی لیول کی جو لوگ ہیں ان کے بارے میں بتا رہی ہوں. یہ جو ہے بلند مرتبے والے, یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہی کیا سوچتے ہیں اس پرابلم میں سے ضرور کوئی خیر نکلنے والی ہے.
اللہ نے جو یہ مصیبت میں مجھے ڈالا ہے اس میں سے اب کوئی خیر نکلنے والی ہے. ٹھیک ہے, ان کی سوچ دیکھیے. ایک وہ ہے منافق جو رو رہے ہیں, یہ پرابلم میرے پہ کیوں آئی, میرے پہ کیوں آئی, اللہ مجھے کیوں ڈالے اس کے اندر. دوسرا یہ سوچ رہا ہے کہ میرا رب میرے لیے ظالم نہیں ہے, وہ میرا مدبر ہے. اگر اس نے میری پلاننگ کیا تو اگر کوئی راستہ نکلے گا تو اس مصیبت میں سے گزر کر ہی نکلے گا. اور بعض وقت مصیبت سے گزر کر کے ہی راستہ نکلتے ہیں, مصیبت سے گزر کے ہی راستے نکلتے ہیں. تو ضرور اس میں کوئی خیر ہے, یا میرے لیے اس میں ضرور بھلائی ہوگی اور ہوتی بھی ہے. کیونکہ مشکلات انسان کو وہ کچھ سکھاتی ہے جو آسانی میں انسان سیکھتا نہیں. مصیبت اور پریشانی انسان کو وہ سکھاتی ہے جو آسانی میں انسان سیکھ نہیں سکتا. صحیح میں I'm going through all this, really. I'm going through all this. اسی لیے میرے لیے بہت آسان ہے. الحمدللہ I'm convinced, I am convincing you کہ مصیبت سے گزر کے ہی کچھ حاصل نکل سکتا ہے. اور پریشان حالات میں انسان وہ سیکھتا ہے جو آسانی میں کبھی نہیں سیکھ سکتا. الحمدللہ I'm looking good now. ایکچولی پہلے جو ہے کہ میرے شوہر کا ہاتھ جو ہے وہ فریکچر ہوا, وہ کھانا وغیرہ ساری چیزوں کو جو ہے وہ ہینڈل کر لیتے تھے, اور جو ہے کہ وہی ساری چیزیں کچن وغیرہ جو ہے وہ مینیج کر لیتے تھے. لیکن الحمدللہ ابھی 15-20 دن یا 21 دن آپ کہہ سکتے ہیں الحمدللہ. تو مائی ڈاٹر اینڈ مائی سیلف بھی بہت مینیجنگ. پہلے بہت ٹف لگنے لگا. ماشاء اللہ الحمدللہ اب تو ریبا باجی بہت اچھا کھانا بنا رہی ہے. ٹھیک, میں نے اپنے ایگزامپل آپ کو کیوں دیا, کیونکہ وی آر گوئنگ تھرو اٹ. تو میں نے آپ کو ایگزامپل دیا کہ ہم تو مینیجنگ الحمدللہ جو کام ہم پہلے نہیں کرتے تھے وہ اب ہم کر رہے ہیں. اینڈ وی آر ڈوئنگ اٹ ماشاء اللہ. دیر از اے وے آؤٹ. یار آئی نو گڈ الحمدللہ بٹ ٹرائنگ ٹو سیکھ رہی ہوں. سیکھیں گے تو سب آسان ہو جاتا ہے نا. سر اینڈ سملرلی مائی ڈاٹر, دیکھیے کتنی خیر کا پہلو نکل رہا ہے. کہ شی از لرننگ ٹو کوک آلسو اینڈ شی از کوکنگ, شی از ہینڈلنگ دا فیملی, شی از کوکنگ الحمدللہ, ڈوئنگ سو مینی تھنگس. دیر از اے وے آؤٹ. تو یہ نکلی نا خیر نکلی, مصیبت اور پریشانی میں سے بلائی نکلی. سو مشکلات انسان کو وہ کچھ سکھاتی ہے جو آسانی میں انسان سیکھ نہیں سکتا. ہاں نیکسٹ حصہ دیکھتے ہیں آپ. اس آیت کا حصہ سمجھ میں آ گیا. تو ہمیشہ اللہ کے بارے میں کیا کریں, پازیٹیو سوچ رکھیں, اور جو ہے کبھی بدگمان نہیں ہونا اپنے رب سے کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے مصیبت میں ڈالا ہے تو وہ مجھے اس میں سے فائدہ ضرور دے گا. کچھ نہ کچھ اچھا گمان رکھے اللہ سے, اور پھر بندے کو نا وہ چیز بھی مل جاتی ہے جو وہ شدید مانگتا رہتا ہے. اللہ اس کو وہ بھی دے دیتا ہے, کیونکہ وہ اللہ سوچتے ہیں میرا بندہ میرے سے بدگمان نہیں ہے, اس کو امید اور مجھے سے ہے. میں نہیں دوں گا تو کون دے گا, میں اس کی ضرورت کو پورا نہیں کروں گا تو کون کرے گا. تو یہاں وہی بات. ٹھیک ہے, اب کیا ہے کہ یہ مشرکین, یہ منافقین, مرد اور عورت, انہوں نے اللہ کے بارے میں برا گمان کیا تو اللہ اس کو پکڑنے والا ہے. اور پھر علیہ من پر, اللہ کہتے ہیں ان پر کس پر, یہ مشرک مرد, مشرک عورتیں, منافق مرد, منافق عورتیں, ان پر دائرۃ السوء یعنی گردش ہوئی. گردش ہوئی یعنی کیا, دائرہ کہتے ہیں نا, ان پر گردش آئے گی بری. کیوں, کیونکہ یہ مومنوں کے بارے میں برا سوچتے تھے نا. ابھی میں نے آپ کو بتائی نا یہ کیسے سوچتے تھے مومنوں کے بارے میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہیں پر جو ہے وہ بری گردش آئے گی, کیونکہ یہ مسلمانوں پر برا سوچتے تھے کہ مسلمان کوئی گردش میں آ جائے, مومنوں میں کوئی پرابلم آئے. اب آپ سوچے رکھنا چلتا سب کچھ فیصلے کے لیے اور بلا رہے ہیں, اور اس میں سے جو بدو ہے جو ہے وہ کچھ کہتے ہیں کہ ہم نہیں جائیں گے. ان نہ جانے کی وجہ کیا تھی کہ بدگمانی کر رہے تھے, یہ جائیں گے پورا کر ہی نہیں سکتے. مکہ اور مدینہ کے درمیان ریلیشن اچھے ہی نہیں, تو بھر کے آئیں گے وہاں سے, ہے نا. اور یہ کیا چاہتے تھے, یہ ختم ہی ہو جائے. ان لوگوں نے برا سوچا نا مسلمانوں کے بارے میں, منافق اور مشرکوں نے, تو یہ انتظار میں رہتے تھے کہ مسلمانوں پر کوئی گردش آئے. تو اللہ کہتے ہیں ایسا سوچتے ہیں میرے مومن بندوں کے بارے میں کہ ان پہ کوئی گردش آئے, تو اللہ کہتے ہیں گردش ان پر ہی آئے گی, ان پر آئے گی. اگر ان کا یہ گردش میں آئے گی تو کوئی مومن کے بارے میں برا سوچے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معین بھی کرتے ہیں اس بات کو. کوئی اگر کسی مومن بندے کے بارے میں غلط سوچے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ خود جو غلط سوچتا ہے میرے مومن بندے کے بارے میں, جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے, جو اللہ کے بھروسے پہ نکلا ہوا ہے. ایسا ہوتا ہے نا کبھی کبھی پولیس کہتے ہیں کیا تم جو ہے کہ کرو گے یہ کام, ہے نا. تو وہ بندہ کیا کہتے ہیں مومن بندہ, میں اللہ توکل کروں گا,
میں اللہ توکل جاؤں گی، میں وہاں پر پہنچوں گی. تو دوسرے ہنستے ارے اتنا ناممکن کام ہے، اور وہ مومن اللہ بھروسے جا رہے ہیں اور وہ برا سوچ رہے ہیں اس مومن بندے کے لیے کہ یہ مر کے ہی آئے گا جو بھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان پر ہی گردش ہے. تو اللہ کہتے گردش ان پر آئے گی. اللہ کے عذاب میں یہ پھنسنے والے مسلمان نہیں پھنسیں گے، مومن نہیں پھنسیں گے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 52 میں کیا فرماتے ہیں؟ ریفرنس والی آیت لگائیے باجی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اولئک الذین لعنهم اللہ. یہاں پر کیا کہا گیا؟ لعنهم اللہ. اولئک یہ لوگ ہیں، کس کی بات ہو رہی ہے؟ مشرکین اور منافقین. کہ یہی وہ لوگ ہیں الذین وہ جو لعنت کی ان پر اللہ نے، ومن اور جس پر جو ہے لعنت کر دیا اللہ. اور لعنت کیا ہے؟ رحمت سے مراد. جس پر منافق اور مشرکوں کے لیے یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ ان پر لعنت کرتے، اور جس پر لعنت کر دے اللہ فلن میرا ہرگز نہیں نصیرہ تم پاؤ گے لہو لیے اس کے نصیرہ کوئی مددگار. اب ان کے لیے کوئی مددگار، اللہ نے ہی ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا تو ان کو کون مددگار کہاں سے ملے گا؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ مشرک اور منافقوں کی، جو مومنوں کے بارے میں گردش کے بارے میں سوچ رہتے ہیں کہ مومن اب جو گردشوں میں آئیں گے، جو عمرہ پہ نہیں جا رہے مرنے جا رہے ہیں، اللہ ان کی کبھی مدد نہیں کرے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گردشوں میں یہ منافق اور مشرک پڑیں گے، اللہ ہمیشہ مومنوں کی مدد کرے گا. ٹھیک ہے، سورہ نساء کی آیت میں یہ بھی بتا دیا کہ اللہ نے ان پر یعنی مشرک اور منافقوں پر مرد اور عورت کے جو میں آپ کو صرف یہی کہہ رہی ہوں، مشرک اور جو ہے منافق، لیکن اٹس انڈرسٹوڈ مشرک مرد اور مشرک عورتیں اور منافق مرد اور منافق عورتیں، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ ان پر لعنت کی اللہ نے، اور جس پر لعنت کر دے اللہ فلن تجد له نصیرا، پھر تم ان کے لیے کبھی مددگار نہیں، ان کو کوئی نہیں ملے گا ان کو بچانے والا. ٹھیک ہے، اور اللہ کی لعنت میں اگر اب یہ ہے تو اس سے بڑی رسوائی ہے کچھ؟ اللہ کی لعنت کیا ہے یہاں پر؟ اگر اللہ کسی پہ لعنت کر دے تو اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ چلیے بتا دیا. اگر اللہ کسی پہ لعنت کرے تو اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ رحمت سے دوری ہو گئی تو جہنم کو نہ ٹھکانہ، ارے وہ جہنم ہی ہے. اللہ جس پر لعنت کر دے وہ جہنم میں اس کا ٹھکانہ بن گیا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 192 دیں گے. اب تو وہ رسوا ہو گیا، اور اللہ اگر کسی کو جہنم میں ڈال دے تو وہ رسوا نہیں ہوگا. آپ کو کیا لگتا ہے جہنم کوئی اچھی جگہ ہے، خوش ہونے والی جگہ ہے؟ انسان خوش ہوگا جہنم میں جا کر، ٹارچرڈ سنکٹ فیل کرے گا. تو اگر اللہ کسی پہ لعنت کر دے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم میں جو چلا جائے تو اس کی تو رسوائی. ابھی آل عمران آیت نمبر 192 سے ربنا اے ہمارے رب انتقا بے شک من جسے تدخلا تو داخل کرے گا ناری نار میں فقط پھر بلا شبہ اب گئی تو رسوا کر دیا تم نے اسے، وما اور نہیں ظالمین ظالموں کے لیے من انصار کوئی مددگار. کوئی اللہ تم نے اگر کسی کو جہنم میں پھینک دیا تو اب یہ ظالم ہے اور ان کے لیے تو کوئی بھی مددگار نہیں، اور ان کی تو بہت زیادہ رسوائی ہوگی. تو جہنمی کی کیا ہوگی؟ رسوائی. جو جہنم میں گیا وہ کیا ہے؟ رسوا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کو رحمت سے دور کر دیا، اس کو لعنت زدہ کہا، اور لعنت زدہ جو ہے وہ جہنم میں جائے گا، اور جو جہنم میں جائے گا اس کی رسوائی. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اس کی رسوائی ہو گئی. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنوں کے پیچھے کیا کہہ رہے ہیں کہ تم اگر اللہ کی مرضی پر سر جھکا لو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو اجر دے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا، تم کو جنت میں ہمیشہ رکھے گا، اور یہ بڑی کامیابی. نا کمپیر اب یہاں پر منافقوں اور مشرکوں کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہ برا گمان رکھتے ہیں اللہ کے بارے میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ ان پر لعنت، اور اس آیت میں آن گوئنگ آیت لگا ہے باجی، لیٹس کمپلیٹ دا آیت. غضب اللہ، اور ناراض ہوا اللہ علیہم ان پر، ولعنہم اور لعنت کی ان پر، وعد تیار کیا لهم جہنم. کس کی بات ہو رہی ہے؟ مشرکین مرد، مشرکین عورت، منافق مرد، منافق عورتیں کے بارے میں بات ہوئی جو اللہ کے بارے میں بدگمانی رکھتے، اچھا گمان نہیں رکھتے. مسلمانوں کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ کہیں گردش ان کے آ جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے ہی لوگ جو دوسروں کے لیے غلط سوچتے ہیں اوپر گردش آئے گی، اور ایسے لوگوں پر اللہ کا غضبناک ہوتا ہے اور لعنت کرتا ہے ان پر تیار کیا لیے اس کے جہنم ہوگا. اور یہ بہت بری جگہ ہے. کیا ٹھکانہ؟
फाइनल डेस्टिनेशन, ये क्या वसीला है, ये क्या ठिकाना है। और सोचे ना इंसान कितने मरहलों को से गुजरेगा और फिर आखिरत में पहुंचता है। सोचिए आप आलम अरवा या रूह की कौम में था, फिर अल्लाह सुब्हान व तआला ने उसकी माँ के पेट में गुजार के उसको दुनिया में डाला तो आलम दुनिया में चला गया। आलम दुनिया इजी, मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या दुनिया इजी है? बहुत मतलब है, इसमें कितनी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है, कितनी प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है इंसान को, उसका भी जानता है। फिर मौत और आलम बरज़ख वो भी एक प्रॉब्लम। अब ये ना सोचे कि हम मर गए, दुनिया से चले गए तो खत्म, नहीं, वो दूसरी तीसरी दुनिया में आलम अरब में जब के फॉर्म में थे, जब दुनिया में आए तो आलम दुनिया में आए और टेंशन और प्रॉब्लम स्ट्रगलिंग, और फिर एक आलम बरज़ख। अगर ये दुनिया अच्छी भी है ये तो आलम बरज़ख को सुकून मिलेगा। आलम बरज़ख में जो है गाना बेस तो दुनिया है, दुनिया ही अच्छी नहीं गुजारी अल्लाह की फरमाबरदारी के हिसाब से तो आलम बरज़ख में मामला। अब इंसान थक जाएगा कितने मरहलों से गुजर गुजर के आलम अरवा, आलम दुनिया, आलम बरज़ख, अब तो रेस्टिंग प्लेस चाहिए ना। अब तो थक गया है। अब देखिए जब वो बहुत से लोग जो है वो एकदम सही हो जाते हैं, एकदम बुढ़ापे को यानी असल को पहुंच जाते हैं, अब देखो तो फिर वो क्या कहते हैं, थक गई, मैं थक गई। कहते हैं ना जब इंसान बहुत बूढ़ा हो जाता है, वो ज़ईफ़ हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, थक गई, अभी क्या तो यहाँ पर क्या कहा गया, इतने मरहले से गुजर के तो अपना ठिकाना तो अच्छा बना था, जन्नत बना था, तेरी रेस्टिंग प्लेस तो अच्छी कर लेता। अब इतना मरहले से गुजर के तुम्हें ठिकाना क्या बनाया, मकान वसीरा तोड़ना हुआ ठिकाना क्यों? तुम्हें वो ठिकाने में क्या है, आँखियाँ आँखियाँ आँखियाँ, ये जन्नत क्या है? देखो बिछोना आँख का, बिस्तर आँख का, कहाँ से नीचा है। हमारे बिस्तर पे अगर एक छोटी छोटी से हमको काटे तो रात भर हम जागते हैं, मच्छर काटे तो रात भर जागते का, तो बिस्तर और बिछोना आँख का है, कैसी नींद आई कि अल्लाह अकबर, तो हमको क्या करना है, रेस्टिंग प्लेस को अच्छी बनाओ। इतने मरहले से गुजर के ऐसी रेस्टिंग प्लेस जैसे आप देखो अगर हम ट्रैवलर है, अब जब कहीं जो है 12 घंटे की 24 घंटे की ट्रैवलिंग कर लेते हैं तो फर्स्ट थिंग दैट वी वांट इज क्या, अब क्या चाहते हैं? अगर हमने 12 घंटे की 24 घंटे की ट्रैवलिंग किया ट्रेन बस या कार में तो हम सब मेरे तो क्या चाहते भाई, कहीं सबसे पहले मुझे रात में सोना है, खाना भी नहीं चाहिए, मुझे खाना भी नहीं चाहिए, लेट मी स्लीप, आई एम टायर्ड, है ना, वो ठिकाना अच्छा चाहिए ना। अब ये ठिकाना है कितने मरहलों से गुजरने के बाद में मकान वसीरा फिर अल्लाह सुब्हान तआला ने तुमने क्या ठिकाना बनाया, अब अपने लिए क्या रेस्टिंग प्लेस बनाई। तो ये हो गई आपकी आयत नंबर 6। तो आयत नंबर 6 में हमने क्या देखा, मुनाफिकों का गुमान क्या होता है कि अगर दीन के रास्ते में कोई कुर्बानी दी तो मारे जाएंगे और हमारा ये और ये नुकसान हो जाएगा। तो दीन के रास्ते में खर्च करने को, जान वक्त लगाने को नुकसान समझते हैं, लिहाजा बचा बचा कर रखते अपने आप को। तो ये आजाद है, ये एक्चुअली आजाद है, अल्लाह के लिए कुछ न करना क्या आजाद है। वो दीन के रास्ते में आई हुई परेशानी से अल्लाह सुब्हान तआला से बदगुमान होते हैं और सोचते अल्लाह की मदद तो नहीं आ रही है और न आएगी, तो ये क्या है, बदगुमानी। तो ये और थोड़ा सा मैंने अभी आपको रिकैप कर दिया दूसरे एंगल से। अब अल्लाह सुब्हान व तआला आयत नंबर 7 में क्या कहते हैं, बेशक प्लीज पूछ लीजिए आयत नंबर 4, 5, 6 और अब 7 में सबको क्लियर है? जी बाजी पूछते हैं। सिस्टर्स उम्मीद करते हैं बाजी ने जो कराया है सूरह फजर की आयत नंबर 4, 5, 6 आप सभी को क्लियर है। आयत नंबर 6 डिटेल थी, बड़ी थी, उम्मीद करते हैं आप सभी को क्लियरली एक एक को समझ में आ गया होगा। प्लीज चैट बॉक्स में बताएं सिस्टर्स, इज इट क्लियर? अल्हम्दुलिल्लाह बाजी, इट्स क्लियर फॉर देम, आई एम गेटिंग मैसेजेस। अब आयत नंबर 7 लेते हैं। अब दोबारा से देखो ये आयत रिपीट हो रही है, पीछे भी हमने अल्लाह के लश्करों के बारे में बात की थी ना कि अल्लाह सुब्हान व तआला अपने दीन का काम अपने फरिश्तों और लश्करों से करा सकता है, लेकिन वो आपको मौका दे रहा है। और फिर दोबारा से ये बात आई है, वलिल्लाहि, और ये अल्लाह के जुनूद समावाति वल अर्द, लश्कर आसमान और ज़मीन के, वकान अल्लाह, और है अल्लाह अज़ीज़न हकीमा यानी जबरदस्त और हिकमत वाला। ठीक है, तो यहाँ पर
دیکھیے آیت نمبر 7 کیا کہہ رہی ہے، یہ واپس آیا ہے بتانے کے لیے اللہ اپنا کام اپنے لشکر سے کرا سکتا ہے، ایسے طریقوں سے کرا سکتا ہے سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن وہ تم سے کرا رہا ہے، چانس دے رہا ہے، تو کیوں تم دین کے راستے میں کچھ کرنا نہیں چاہتے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، ایکچولی آپ صحابہ کرام بولے تو کرنے کو تیار تھے، لیکن جو منافق تھے وہ نہیں جانا چاہتے تھے دین کے راستے میں، تو اللہ کہہ رہے ہیں تمہارا اپنا فائدہ ہے، اللہ تو اپنا کام کسی سے بھی کرا سکتا ہے۔ آپ کو پتا ہے جب وہ ایک دم آخری وقت آئے گا تو یہ دین کا کام اللہ کس سے کروائے گا؟ جب کوئی دعویٰ کا کام کرنے والا نہیں ہوگا، جب اللہ کا پیغام پہنچانے والا نہیں ہوگا، تو اللہ اپنا کام دعوت الارض سے کروائے گا۔ دعوت الارض کیا ہے؟ زمین سے ایک جانور اٹھے گا، اللہ اس سے بھی اپنا کام جو ہے وہ کروا سکتا ہے، لیکن وہ ہم کو موقع دے رہا ہے۔ سمجھ میں ایک بات، کوئی دوسرا بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر میں نہیں کروں گی تو میرا اجر چلا جائے گا، میرا اجر چلا جائے گا۔ سملرلی سسٹرز، اگر آپ نہیں آئیں گے کلاسز میں تو اللہ ہم کو ریپلیس کر سکتا ہے۔ وہ آیت پتہ ہے نا کہ اللہ بدل دیں گے اور وہ تم سے اچھے لوگ ہوں گے۔ تمہاری جگہ تو گئی، میری جگہ تو گئی، ہماری سیٹ چلی گئی، اب کیا کرنا ہے ہم کو؟ اللہ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں نا ہم کو، بات سے نہیں ہوتی ہے، میں اپنی جو ہے وہ سیٹ پکڑ لوں، آپ اپنی سیٹ پکڑ لیں۔ اللہ کی خاص رحمت ہے ہم پر، ورنہ اللہ اپنا کام کسی سے بھی کرا سکتا ہے، وہ زبردست اور ہمت والا ہے۔ اللہ مومنوں کی مدد کیسے نہیں کرے گا؟ اللہ کے پاس ہے زمین آسمان کے لشکر، یہ ایک اور مانا ہے، وہ ساری قوتوں کا مالک ہے، اس کے لیے کچھ امپاسبل نہیں ہے، اور وہ لشکروں پر ڈیپینڈ نہیں کرتا، خود زبردست ہے، وہ خود زبردست ہے۔ یعنی جو سوچتے ہیں نا کہ اللہ مومنوں کی مدد نہیں کرے گا، تو اللہ کیسے نہیں کرے گا؟ اللہ کے پاس تو آسمان زمین کے لشکر ہے، اور اگر لشکر نہ بھی ہو تو اکیلا اللہ کافی ہے۔ وہ اپنی طاقت بے جا استعمال لیکن نہیں کرتا، جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں پر استعمال کرتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ ہو گئی اپنی جو ہے آیت نمبر 7۔ اب آیت نمبر 8 لیتے ہیں۔ آیت نمبر 8 اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کے بارے میں اور آپ کی پوسٹ، آپ کا مقام، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، تو یہاں اس سے بے شک ہم نے عہدہ، یہ پوسٹ، عہدہ، مقام، آپ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں، تو بے شک ہم ارسلناک، بھیجا ہم نے آپ کو، یہ جو نا ہے یہ موئل اب ہے، اشارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہے کہ بے شک ہم نے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ارسلناک، بھیجا ہم نے آپ کو، باقی زمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے کہ اللہ نے نبی کو بھیجا، کیا بطور شاہدن، گواہی دینے والا، ومبشرا، اور خوشخبری دینے والا، ونذیرا، اور خبردار کرنے والا، ڈرانے والا۔ ہم نے آپ کو حق کی گواہی دینے کو دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ شاہدن سے مطلب کیا ہے پتہ ہے؟ شاہدن سے مطلب کیا ہے؟ وٹنس ہو آپ، حق کی گواہی دینے کو دنیا میں اللہ نے ان کو بھیجا ہے، جو اس کو مان لے تو آپ اس کو گڈ نیوز سناؤ، یعنی آپ اس کے لیے مبشروں ہو جاؤ گے، جو حق کا انکار کر دے اس کو ڈراؤ۔ شاہد مینس، میں تھوڑا سا بتا دوں آپ کو یہاں پر، شاہد مینس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت کی گواہی دیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت میں گواہی دیں گے نا، رائٹ ناؤ حق کی گواہی دینے والے ہیں، قرآن لائے ہمارے پاس، گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شاہدن ہے نا، وٹنس ہے نا، کہ وہ اللہ کی طرف سے یہ قرآن ہم کو دیے ہے۔ تو یہاں پر ایک جو ہے مراد یہ ہے کہ دنیا میں بھی آپ نے جو ہے گواہی دی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر آخرت کی گواہی بھی دیں گے۔ کیا ہے وہ آخرت کی گواہی؟ یاد ہے آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے پیغمبروں پر گواہ بنا کے لایا جائے گا، آپ سب کے اوپر رہیں گے۔ سب کو یاد ہے وہ آیت؟ سورہ نساء آیت نمبر 41 لگائیں، ابھی ریسنٹلی ہم نے سنڈے بیچ میں وہ کیا ہے آیت، اینڈ واٹ ڈز اٹ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کے لایا جائے گا نا ساری امتوں کے رسولوں پر، اینڈ سے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، فَكَيْفَ، پھر کیا حال ہوگا، اذا جب جئنا لائیں گے ہم، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، من کل امت، ہر امت میں سے، شاہدن گواہ، وجئنا، اور لائیں گے ہم، بکا آپ کو، اے نبی، ہا اللہ اوپر، ہاؤلائی سب پر، شاہدن گواہ۔
یعنی سارے پیغمبروں پر آپ گواہی دیں گے. گواہی کا کام ہے. دنیا میں بھی آپ نے یہ جو ہے شاہدن یعنی گواہی دینے کا کام کیا. ہم نے آپ کو حق کی گواہی دینے کا دنیا میں بھیجا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں، اور جو اس کو مان لے تو اس کو آپ جو اس کے لیے آپ اچھی رہو، جو نہ مانے اس کے لیے آپ نذیر رہو، خبردار کرو. تو شاہد میں دنیا پلس آخرت کی گواہی. اور یہ نساء 41 نمبر کی آیت. قیامت کے دن آپ اپنی امت پر گواہ ہوں گے کہ آپ نے انہیں حق کا پیغام ڈیلیور کر دیا. یاد ہے وہ حدیث نوح، جہاں نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور وہ کہیں گے لبیک و صادق، اور پھر ان سے پوچھا جائے گا تم نے میسج ڈیلیور کیا اپنی امت کو؟ تو وہ کہیں گے ہاں. اور امت سے پوچھا جائے گا کہ نوح علیہ السلام نے اپنا کام کیا؟ تو امت کہے گی نہیں. تو وہاں پر پھر جو ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نوح علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو وہ کہیں گے جی ہاں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی. اور پھر ہم میں سے کسی ایک کو بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ نوح علیہ السلام نے اپنا کام کیا تھا؟ تو ہم میں سے کوئی ایک علم پر مبنی ہوگا، جسے علم ہوگا اس بات کا، وہ گواہی دے گا. دیکھیے گواہی بیسڈ آن علم. جس کو علم نہیں وہ کہے گا مجھے نہیں معلوم. تو جس کو علم ہوگا وہ کہے گا ہاں مجھے معلوم ہے. نوح علیہ السلام نے 9.5 سال تک کے جو ہے وہ پریچنگ کی، بٹ قوم نہیں مانی. اللہ پوچھیں گے تم کو کیسے معلوم؟ تم تو بہت بعد میں آئے، تم تو نوح علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھے. تو وہ کہے گا مجھے قرآن سے پتا چلا ہے، اور قرآن میرے نبی نے مجھ تک پہنچایا تھا. تو ہو گئی نا گواہی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا یہ آپ کا امتی ہے، یہ کہتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنا کام برابر نہیں کیا، اس کو کیسا پتا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ہاں یہ میرا امتی ہے، میں نے اس کو بتایا ہے، اور اللہ آپ نے مجھے قرآن میں بتایا. تو ہو گئی نا گواہی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے گواہوں کے کل قیامت میں آخرت کے دن. سمجھ میں آئی بات؟ اب آپ کو سمجھ میں آیا شاہدن؟ اس سے پلیز اس کو بہت پیار سے بولا. شاہدن مطلب ہے گواہی دینے والا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دینے کا کام کیا دنیا میں، حق کا پیغام ڈیلیور کیا، اور وہ گواہ ہے. اور آخرت کے دن بھی وہ تمام امت اور کے پیغمبروں پر جو ہے وہ کیا ہوں گے؟ گواہ ہوں گے. تو یہاں پر کیا ہے؟ یہاں شاہدن. پھر اسی طریقے سے سورہ نحل کی آیت نمبر 89 کا ریفرنس دیجیے. اس میں بھی یہی بات آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ شاہدن مبشرا و نذیرا ہیں. وَيَوْمَ، اور جس دن نبعث، ہم اٹھائیں گے لِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت میں سے شاہدن، گواہ، علیہم، ان پر، من انفسہم، انہیں کی نفسوں میں سے، وَجِئْنَكَ، اور ہم لائیں گے آپ کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہیدن، گواہ بنا کر، علی اوپر، ہؤلاء، ان لوگوں پر، وَنَزَّلْنَا، اور نازل کی ہم نے علیہ کا آپ پر الکتاب، ہے نا. تو کھول کر وہ بیان کرتی ہے لکل شیء، ہر ایک چیز کو، وہدیٰ، اس کتاب میں کیا ہدایت، ورحمت، اور رحمت، وبشریٰ، خوشخبری، کس کے لیے؟ للمسلمین. ٹھیک ہے، ان کے لیے، مسلمانوں کے لیے. تو یہاں بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شاہدن اور پھر جو ہے مبشرہ و نذیرہ ہے. اسی طریقے سے ایک اور آیت ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 97 کا ریفرنس دیجیے. اینڈ دیٹ، اس میں بھی یہی بات ہوئی ہے. فَإِنَّمَا، پھر بے شک یا دراصل، یسرناہ، آسان کر دیا ہم نے اسے، بلسانی کا، آپ کی زبان پر، یعنی قرآن کو، نبی کی زبان پر. کیوں؟ لتبشرا، تاکہ آپ خوشخبری دے دیجیے، ساتھ اس کے المتقین، متقیوں کو، ڈرنے والوں کو، وتنذروا، اور آپ ڈرائیں بھی ساتھ اس کے قوماً، ایک ایسی قوم کو، لبدا، جو جھگڑا دے، یعنی کفار مکہ. تو یہاں میں یہ ریفرنسز آپ کیوں بتا رہی ہوں، یہ ریفرنسز کیوں دے رہی ہوں؟ بتانے کے لیے نبی کا پوسٹ، آپ گواہی دینے والے تھے. اسی طریقے سے سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 اور 46 میں آپ کو کیا کہا گیا؟ سراج منیرا. لگائیے ہاں، یعنی یا ایھا النبی، اے نبی، انا، بے شک ہم نے ارسلنا کا بھیجا ہم نے آپ کو، شاہدن، کیا گواہی دینے والا، وہ مبشرن، اور جو ہے خوشخبری دینے والا، ونذیرا، اور ڈرانے والا. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوسٹ کیا ہے. پھر وداعیا، نیکسٹ آیت لگائیے 46 احزاب. وداعیا، اور دعوت دینے والا، اللہ، طرف اللہ کے، باذنہ، ان کی عزت کے ساتھ، وسراج منیرا، اور چراغ روشن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے آنر کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سراج منیرا کا. تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتایا جا رہا ہے، جو ہے اگر آپ دیکھیں کہ سورہ محمد، سورہ فتح، اور اس کے بعد سورہ حجرات آئے گی، سورہ حجرات آئے گی. یہ تینوں سورہ اگر آپ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سورہ محمد میں ہے، اور پھر جو ہے کہ سورہ فتح میں بھی ڈیپتھ سے بتایا گیا آپ کا پوسٹ، اور سورہ حجرات جو ابھی اس کے بعد انشاءاللہ ہم کہیں گے. پلیز آل آف یور بی پریزنٹ فار سورہ حجرات، ویری امپورٹنٹ ہے.
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتایا جا رہا ہے جن میں نبی کا مقام مرتبہ آپ کی کتاب احترام کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے. تو الحمدللہ یہ ہوئی آپ کی آیت نمبر 8 اینڈ وی وڈ اسٹاپ ہیئر. تو آئی ہیو ڈن ٹوڈے ان ڈیپتھ آیت نمبر 5 یعنی 1 سے 4 تک کی ریکیپ کیا ہے. 5 6 7 8 امید کرتی ہوں چاروں آیتیں 4 سے لے کے 8 تک کے سب کلیئر ہے. انشاءاللہ وی کنٹینیو نیکسٹ ٹائم دے. باقی پلیز پوچھ لیجیے نا. جی باجی. سسٹرز امید کرتے ہیں آج کی کلاس میں جہاں باجی نے سورہ الفتح کی آیت نمبر 5 6 7 اور 8 کی جو تفسیر کروائے ہیں آپ سبھی کو کلیئر ہے. امید کرتے ہیں کہ کوئی ڈاؤٹس نہیں ہوں گے. باجی my voice is clear, right? Okay. Yes. I thought my mic is mute. اور الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ the people are taking interest and we have mashallah good number of people coming. Please اللہ برکت دے, مصیبت سے بچائے, رشتہ داروں کو لائے. We have a lot of accommodation. ہمارے پاس بہت accommodation کی facility ہے. Don't worry about anything. Please come, please come and all of you people can come. Bring your relatives, bring your friends. جنت میں بہت جگہ ہے. Please and we need friends, we need companions. جن کو ہم محبت کرتے ہیں ان کے لیے سب سے بڑا گفٹ ہوگا یہ. اور ہم ان کو چاہتے ہیں نا کہ جنت میں ہمارے ساتھ رہیں, تو پلیز ان کو لائیں اور ان کلاسز سے جوڑیں. اینڈ ہم بہت سمپل طریقے سے جو ہے آپ کو تفسیر کر کے جو ہے بتائیں گے. ابھی سب بہت امپورٹنٹ آیت چل رہی ہے, سورہ فتح, سورہ حجرات, ویری امپورٹنٹ آیت. ٹھیک ہے رجبین جو ہے کہ آپ یہ لگا دیجیے دعا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رجبین اناؤنسمنٹ کر دیجیے پلیز سورہ سنڈے بیچ. جی باجی. سسٹرز امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہے, غور سے سنیں. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس ہماری سنڈے کو ہوگی جہاں باجی ہمیں سورہ النساء کی تفسیر کروا رہے ہیں. آپ سبھی سسٹرز سے ریکویسٹ ہے کہ سنڈے کی کلاس کو ضرور اٹینڈ کریں. اور کل فرائیڈے اور سیٹرڈے یہ 2 دن کلاس نہیں رہے گی, ہالیڈے ہے. ڈائریکٹلی کلاس سنڈے کو. آپ سبھی سسٹرز سے ریکویسٹ ہے کہ